رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں بہترین عمل کی طرف دعوت نہ دوں؟ بہترین عمل، کیا میں تمہیں بہترین عمل کی طرف دعوت نہ دوں؟ اور ایسا عمل خیر ہے کہ جس کے بارے میں فرماتے ہیں جو درجات کے لحاظ سے بلند ترین، اللہ کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ پاکیزہ اور پسندیدہ ہے، یہاں تک کہ تمہارے تو بھائی جب اتنی دور جا کے بیٹھیے گا باہر وہاں پارک کے پاس تو کیا ہوگا، قریب قریب آئیے۔ اب آواز آ رہی ہے ماشاءاللہ، جب تک ڈانٹ کے نہ بولے یار کیسے آواز آ سکتی۔ تو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہم نے بیان کر رہے ہیں کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں بہترین عمل خیر کی خبر نہ دوں جو عمل کے لحاظ سے جو ہے تمہارے درجات کو بلند کر دے، خدا کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ پاکیزہ و پسندیدہ ہو، اور تمہارے درہم و دینار سے زیادہ بہتر ہو، یہاں تک کہ راہ خدا میں جہاد سے بھی افضل۔ انہیں ایسا عمل بتا رہے ہیں، یہاں تک کہ راہ خدا میں جہاد سے بھی افضل۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے، تو آپ نے فرمایا زیادہ سے زیادہ ذکر خدا کرو، زیادہ سے زیادہ ذکر خدا کرو۔ یہ دیکھیں جہاد سے بھی افضل کہا جا رہا ہے، تمہارے درہم و دینار سے بھی افضل کہا جا رہا، اللہ کے نزدیک بہترین اور پسندیدہ بھی ہے کیا؟ زیادہ سے زیادہ ذکر کرو۔ اب ذکر کرو کیا ہے؟ آج کی ہماری گفتگو جو ہوگی وہ ذکر پہ ہوگی کہ کیا ذکر، جیسے کہ چھٹے امام بھی ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی، ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی حد اور انتہا ہے، ہر عبادت کی۔ یعنی ماہ سیام کو آپ دیکھیے تو اس کی بھی ایک حد ہے کہ ایک مہینے تک روزے رکھے جاتے ہیں، اور حج کے بھی ایک موسم ہے کہ جس میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن ذکر خدا ایک ایسی عبادت ہے جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں، کہتے اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے ذکر خدا کی۔ جیسا کہ قرآن میں خود سورہ احزاب کے اندر آیت کے نشان 41 اور 42 ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومنین سے کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، کثرت کے ساتھ ذکر کرو، صبح شام میرا ذکر کرو، کثرت۔ اب یہاں یہ دریافت کیا جائے یا پوچھا جائے، یا ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا، نماز پڑھی گئی، نماز پڑھنے کے بعد بس تسبیح زہرا ختم کرنے کے بعد مشکل ہی ہے کہ اکثریت جو ہے کوئی ذکر کرتی ہوگی، کچھ بھی نہیں ذکر، بھائی مصلی لپیٹا ختم ہو گیا، پھر پورے دن کیا ہوتا رہتا؟ کیا کبھی ذکر ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ چھٹے امام تو یہ بھی فرماتے کہ میرے جد، میرے بابا اپنے والد امام محمد باقر اسلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ خود ذکر ہے، درود پڑھنا خود ذکر ہے، تو ایسا والا ذکر۔ آپ اپنے والد کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے راستہ چلتے تھے، کھانا کھاتے تھے، ہر وقت ذکر میں مصروف رہتے تھے، یہاں تک کہ جب کسی سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے تو میں دیکھتا تھا کہ ان کی زبان جو ان کے دہن میں حرکت کر رہی ہوتی تھی وہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوتے تھے، یعنی اس قدر ذکر کر رہے ہوتے۔ کہ جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین عمل ہے، سب سے بہترین، یہاں تک کہ جہاد سے بھی افضل ہے، تو خود ذکر نہیں کریں گے، ذکر کر رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ذکر کی کیا فضیلت ہے، ذکر کیسے کرنا چاہیے، ذکر کو کس طرح انجام دیجیے، اور پھر ذکر کی کتنی قسمیں ہیں، پھر ذکر کے راہ میں آنے والی جو رکاوٹیں ہیں ان کو کیسے عبور کیا جائے کہ اس کی وجہ سے ہمیں اس کے پورے نتائج مل سکیں۔ یعنی بہت سارے ذکر ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہم چاروں طرف سے کسی نہ کسی پریشانی میں گرفتار ہیں۔ ارے کوئی بشر بندہ ایسا نہیں ہے جو کہہ سکتا ہو
کہ ہم بہت خوش و خرم ہیں، جیسا کہ ماحول معاشرہ ہمارے ملک کا بنتا چلا جا رہا، یہ دنیا بنتی چلی جا رہی، دنیا میں جیسے جیسے وقت گزرتا چلے جائے گا پریشانیاں اور خرابیاں اور مصیبتیں بڑھتی چلی جائیں گی، کیونکہ انسان جس طرح جب تک جتنا گناہ اللہ سے دور ہوگا گناہ کرتا چلا ہے۔ دیکھیے زبانی اس طرح سے اللہ کا نام لے کے یا رسمی طور پہ نمازیں پڑھی جا رہی ہے، روزہ رکھا جا رہا ہے، حج بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، اب دیکھیے کہ مسجدیں بھری ہوئی ہو رہی، لیکن کیا ہے، کیونکہ تزکیے کے بغیر کوئی بھی کام فائدہ مند نہیں ہے۔ اگر تزکیہ نہیں کیا گیا اپنے نفس کا، یعنی کہ وہ جو عمل انجام دیا جا رہا اس کے اثرات اگر ہمارے اوپر نہیں ہیں تو وہ عمل کسی کام کا نہیں ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں ہم، لیکن نماز کے اثرات ہمارے اوپر نہیں ہے، نماز ہم سے کیا کہی جا رہی، کیا کہا جا رہا، قرآن کیا کہہ رہا کہ نماز تم کو بے حیائی بری باتوں سے باز رکھتی ہے۔ ہم کہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھنے کے بعد بے حیائی بری باتوں سے باز رکھتے ہیں؟ کوئی پوچھنے کو تیار بھی نہیں ہوتا کہ پھر نماز ہماری قبول ہوگی تو کیسے قبول ہوگی، ہمیں کیا کیا کرنا ہے، بس نماز پڑھی چھٹی کیا بس۔ ہم اس کو اہمیت نہیں پتا ہمیں کسی چیز کے، ہم اس دنیا کے بارے میں جانتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے غفلت، دیکھیے اس کو کہتے ہیں کہ غافل ہو جانا، کہ جانوروں کی طرح غافل ہو جانا۔ ابھی بقرعید آ رہی، ابھی جانور ذبح کیے جائیں گے، آپ دیکھیے گا، مشاہدہ کر لیجیے گا، ایک جانور وہاں پہ چارہ کھا رہا، دوسرا وہیں ذبح کیا جا رہا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنا کھائے چلا جا رہا، بس وہی حال ہمارا ہو گیا، ہم جانوروں کی طرح ہماری کیفیت ہو گئی۔ ہمارے ارد گرد چاروں طرف کس قدر خرابیاں، کس قدر برائیاں پھیل رہی ہیں، لوگ کس قدر حادثات ہو رہے ہیں، کس قدر لوگ مصیبت میں گرفتار ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، ہم اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ روز امواتیں ہو رہی ہیں، بری طرح سے موت ہو رہی ہے، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، دھماکہ ہو رہا ہے، ایکسیڈنٹ کے ذریعے مر رہے ہیں لوگ، اس دنیا سے چلتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کے بعد سرسری طور پہ آگے نکل جاتے ہیں، ویسے ہی جیسے یہ بقرعید کا جانور اسی کے سامنے ذبح کیا جا رہا، اسے خبر نہیں، کچھ خبر کیا نہیں، وہ دیکھ رہا، اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں۔ تو گناہ کرنے کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے ہمارے دل و دماغ پہ جو اثرات رونما ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ ہمیں ناقبت اندیشی ہو جاتی ہے، ہمیں آخرت کی فکر ختم ہو جاتی ہے، ہمیں اپنے مستقبل کے بارے میں خوف نہیں رہ جاتا۔ اس دنیا کو کیا سمجھ لیا تھوڑی دیر، آیت اللہ بہجت کہتے ہیں، وہ صحیح کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ قبرستان میں جا کے دیکھو تو زیادہ تر وہاں جوانوں کی تعداد ہے، بوڑھے کم ہیں۔ مطلب یہ نکلتا ہے کہ جوانوں کی تعداد ہے، بوڑھے کم ہے، یعنی کہ کس بات کا انتظار ہے کہ ہم کو بڑی عمر ملے گی 100 سال کی، کہاں؟ اگر آپ اخبار پڑھتی رہتی ہیں دیکھا کیجئے تو اس میں یہ ساری چیزیں بھی دیکھا کیجئے کہ ایوریج لائف پاکستان میں کیا ہے، پاکستان میں ایوریج لائف کیا ہے آپ دیکھ ڈالیے، تو کتنے دن کی زندگی ہماری ہے، کچھ دن تو ہماری غفلت میں گزر جاتے ہیں ایسے ہی، جبکہ ہمیں نہیں گزارنا چاہیے۔ بچپن کا ہی دور تو سب سے بہترین دور ہوتا ہے، جوانی کا دور ہی تو سب سے اعلیٰ ترین گولڈن ٹائم ہوتا ہے۔ یہ بڑھاپے کا ٹائم اتنا گولڈن تھوڑی ہوتا ہے جتنا جوانی و بچپن کا ٹائم گولڈن۔ اس وقت کی عبادت جو پروردگار کے نزدیک ہے وہ بوڑھوں کی عبادت نہیں ہے، اتنا فرق بتایا گیا ہے کہ بوڑھوں کی عبادت جوان کی عبادت میں جتنا کہ ایک انبیاء کی عبادت میں عام لوگوں کی عبادت میں فرق ہے، یہ فرق بتایا گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوا، شیطان نے کیا کام کیا، لوگوں نے کیا کام کیا، ہم نے خود اسی میں شرکت کی، کیا کہ جوانوں کے سب سے زیادہ کھیل تماشے اور لہو و لعب میں لگا دیا گیا ہے۔ جب بڑھاپے کے منزل پہ آ جاتے تو سب کچھ تو ختم ہو چکا ہے، اب رہ کیا گیا تمہارے پاس، تمہاری عادت اتنی پڑ چکی برائیوں کی کہ اب تو تمہاری برائی چھوٹ بھی نہیں سکتی۔ اور حدیث میں بھی ہے، معصوم فرماتے بھی ہیں کہ برائی کا ترک کرنا جو کیا ہے، عادت کا بدلنا کسی معجزے سے کم نہیں۔ اب تمہاری عادت برائی کی پڑ چکی تو اب اس کو بدل دو گے، کسی معجزے سے کم نہیں۔ کہاں نظر آتا ہے کوئی ڈھیلا پڑ جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے، کھانسنے لگتا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی شرارتیں کم ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی اللہ کے رحم ہے، اگر بیمار ڈال کے ان کے اعضاء جوارح کو کمزور نہ کرے تو پھر ہمارا حشر کیا ہو ہم لوگوں کو سب کا، کیونکہ سارے اسی طرح جوانی کے عالم میں سب کام ہو رہا ہو تو پھر کیا ہو۔ تو دیکھیے ہم اس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی آخرت جب قیامت برپا ہوگی تو پروردگار پوچھے گا، جہنمیوں سے پوچھے گا، بھلا بتاؤ تو صحیح تم دنیا میں کتنے دن زندہ رہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کتنے دن کے لیے کتنی عیش و آرام کرنا چاہتی ہیں، یہ کتنی دیر کا عیش و آرام ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی تو پروردگار جہنمیوں سے پوچھے گا کہ تم کتنے دن تک دنیا میں زندہ رہے، تو وہ کہیں گے ایک دن یا اس سے بھی کم، یا اس سے پوچھ جو دنوں مہینوں کی گنتی کرتا رہا ہو۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا، کاش جیتے جی اتنی بات سمجھ جاتے۔ تو قرآن میں صاف صاف تو لکھا ہوا کہ اس دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کتنی، ایک دن یا اس سے بھی کم۔ یہ ایک دن یا اس سے بھی کم کے لیے اتنی غفلت ہے؟ خود سوچو، خود سوچیے آپ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور جب کہ آپ مومنہ ہیں، مومن کو، مومناؤں کو تو درجہ اتنا بلند ہے کہ ان کو تو کسی چیز کی فکر ہونی نہیں چاہیے، وہ تو پیدا ہی کسی کام کے لیے گئے ہیں، ان کے لیے تو سب کچھ ہے، ان کا تو ایک ایک عمل اتنا زیادہ ہے کہ جو سوچ بھی نہیں سکتی۔
لیکن آپ نے بھی کیا کیا؟ وہی کیا جو ایک پرانے زمانے کی ایک مثال ہے. اگر وہ مثال دیں تو جیسے پرانے زمانے کی مثال نہیں کہا جاتا تھا کہ کوا چلا ہنس کی چال، سب کو آتا، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال سے بھی گیا. یعنی کوا اگر کسی اچھی چیز کی نقل کرنے لگے، ہنس ایک ایسا پرندہ، سوان جس کو کہتے ہیں کہ بطخوں میں سب سے زیادہ، یہ سوان کی آواز ایسی تو نہیں ہوتی. بہرحال کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال سے بھی گیا. تو بھائی آپ تو ہنس ہیں، آپ کوے کی چال کیوں چل رہی ہیں؟ یہاں تو الٹا معاملہ چل گیا. جو مومن ہے وہ غیر مومن کی نقل کر رہا. بھائی غیر مومنوں کو مومنوں کی نقل کرنی چاہیے. ہم ادھر جا رہے ہیں، ہندوؤں کی نقل کر رہے ہیں، عیسائیوں کی نقل کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہم ادھر جا رہے ہیں. نجران کے عیسائی منہ پھیر کے بھاگ گئے تھے، شکست کھا کے چلے گئے تھے، محمد آل محمد کے سے چلے گئے تھے نا. ہم جو شکست کھا کے جو لوگ بھاگ گئے تھے ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، عیسائیوں کے پیچھے بھاگ. اگر انہوں نے نیکر پہن کے گھومنا شروع کر دیا سڑک پہ تو ہم بھی بنے نیکر پہن کے نکل آئے. ان کی عورتیں بے پردہ ہو گئی تو ہم بھی بے پردہ ہو گئے. انہوں نے بال کھولنا شروع کر دیا. جو حرکتیں وہ کر رہے سب ہم کرتے چلے یار، اور سمجھ رہے کہ ہم بہت ماڈرن ہیں. ماڈرن تو بی بی سیدہ تھیں. جنت کی عورتوں کی سردار، جنت مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جتنا سوچ سکتے ہو جنت کے بارے میں سوچو، جتنا سوچ سکتے ہو. لیکن جب جنت دیکھو گے تو حیران ہو جاؤ گے. اس کی وہ شہزادی، عورتوں کی سردار، وہ تو ماڈرن کون ہوا؟ یہ دنیا ماڈرن ہوئی جہاں کی ہر چیز بوسیدہ، ہر چیز فنا ہونے والی. اس چیز کا تذکرہ کیجئے جو فنا نہیں ہوتی. ہر روز ایک نئی شان، ہر روز ایک نئی چیزیں، کوئی چیز کبھی بوسیدہ نہیں ہوتی. جنت کی کیفیت، جنت تو سب کو چاہیے، جنت کے بارے میں جانتا کوئی نہیں. جب جانیے گا تبھی شوق پیدا ہوگا، جب جانیے گا نہیں تو شوق کہاں سے پیدا ہوگا؟ آپ تو دوسری چیزوں کے متعلق آپ دیکھتی رہتی. آپ کو ٹی وی دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، اسٹار پلس دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، اسی کا میک اپ، اسی کی ساری چیز. وہ کیا؟ وہ تو بت پرست لوگ ہیں، وہ تو ہندو لوگ ہیں. ان کا آخرت سے کیا تعلق؟ ان کا آخرت پہ کچھ یقین ہی نہیں. آپ کو تو آخرت سے یقین ہے. ساری چیزیں بتائی گئی. جنت کے سردار جو ہے حسن حسین ہے. آپ نے حسن حسین، جنت کے جو سردار موجود ہیں ان کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں، نہ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. بھاگ کس کے پیچھے رہے ہیں؟ وہ لوگ جن کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں. سر دست یہی دنیا ان کے لیے سب کچھ ہے. اور یہ فنا ہونے والی دنیا جس کے لیے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ابو ذر غفاری سے کہ دنیا اللہ کی نگاہ میں اگر مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی نا اس کی وقت، وہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. خود سوچیے آپ کہ کتنی حقیر یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں ہے کہ سب کو دیا ہوا، سب جو جتنا لوٹ سکتا ہے لوٹ لے، کیونکہ اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. جب حیثیت نہیں، جو اللہ کی نگاہ میں جس کی کوئی حیثیت نہیں تو انہوں نے بھی اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی. کس نے؟ محمد آل محمد. کہاں توجہ دی اس کی طرف؟ وہ کس چیز کی طرف توجہ دے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی طرف تھے. یعنی سب کچھ کرتے تھے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. دشمن تک سے سلوک کرتے تھے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. ہم دوستوں کے ساتھ سلوک کرنے کو تیار نہیں کیونکہ کردار ہمارا بگڑتا چلا ہے. بہرحال بات کہاں سے کہاں جائے گی؟ تو بتا یہ رہے کہ اصل میں ہم جو ہے گناہ کرتے کرتے، گناہ کو چھوڑیے، گناہ اللہ سے دور کرتا ہے ہمیں، اور بہرحال ہمیں اللہ کے حضور میں تو پہنچنا ہے. چاہے کتنی غفلت برتیے، کتنی غفلت، ایک وقت آئے گا جو موت کا فرشتہ آگے کھڑا ہو جائے گا، وہ آپ کو لے کے جائے گا. وہ اللہ کے حضور میں پہنچنا ہے ہمیں. تو جب جہاں جانا ہے اللہ کے حضور میں، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہماری وہ، ارے میدان ہمارا ابھی برزخ نہ جانے کتنے کروڑ سال کا ہے، ہمیں یہی نہیں پتا. اس دنیا میں چند دن کی دنیا کے پیچھے کیوں لگی ہوئی؟ ابھی ہمیں برزخ کا ہی نہیں پتا کہ کتنے دن برزخ میں رہنا. ہمیں باپ دادا پردادا نہ جانے حضرت آدم کے زمانے سے چل رہا برزخ چل رہا ہے، لوگ مرتے جا رہے ہیں، برزخ میں جا رہے ہیں. ہمیں ابھی برزخ کا نہیں پتا کہ پھر میدان قیامت کو وہاں کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. تو اب نہ جانے کتنے دن میدان قیامت میں ہمیں کھڑا رہنا پڑے گا. اور کیسی کیسی میدان قیامت کی بھی صحبتیں ہیں کہ بعض لوگ میدان قیامت میں پروردگار سے کہیں گے، وہاں جو ان کو ذلت مل رہی ہوگی نا میدان قیامت، کہیں گے پروردگار مجھے جہنم میں بھیج دے کہ مجھے یہاں کی ذلت نہیں برداشت ہو رہی. میدان قیامت کو معمولی چیز نہ سمجھیے گا. ہر چیز کو ہم نے معمولی، اصل میں پڑھائی لکھائی نہیں ہوتی، اصل میں معلومات نہیں ہوتی. بہت ساری چیزیں جو ابھی ہم آپ کو ایسے زبانی بتاتے یوں چلے جا رہے، یہ ساری چیزیں سینہ بسینہ چلتی ہیں. گھر میں ہر وقت اس کا تذکرہ ہونا چاہیے. کیوں کہ مومن کے گھر میں مومن
کے گھر میں آپ رہتی ہیں، تو آپ کو تو ہر چیز بچپن سے ہی معلوم ہے۔ کتنی ایسی علوم ہیں جو ہمیں بچپن سے معلوم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ پڑھنے لکھنے کا کوئی رواج نہیں، پڑھائی کا کوئی سلسلہ نہیں، گھر میں کتابیں نہیں ہیں، علم حاصل کرنے کا شوق نہیں، اس کو بھی شوق کہا جاتا۔ کھانا کھانا کو شوق کہا جاتا ہے کہ کھانا کھائیے، کھانا کھانے کا شوق ہے۔ جو کھانا کھانے کا شوق رکھتے ہیں وہ بہت کھاتے ہیں، جس کی مذمت بھی کی گئی، تو کیا علم حاصل کرنے کے شوق کو کہا جاتا ہے؟ بھائی بیماری اگر علم حاصل نہیں کرے تو بیماری، جیسے کوئی بچہ یا کوئی بندے کو بھوک نہ لگتی ہو، کھانا بہت کم کھاتا ہو یا کھاتا ہی نہیں ہو، کہا جائے کہ یہ بیمار ہو گیا ہے، یہ بیمار پڑا ہوا ہے، کہ اس کو کوئی دوا دی جائے تاکہ اس کو بھوک کھلے اس کی۔ اسی طرح جو علم حاصل کرنا یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے اس کی، اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے تو ہم آگے بڑھیں گے، سہارا ملے گا ہمیں یہ چیز پتہ چلے گی اللہ کیا پسند کرتا، کیا نہیں پسند کرتا، اسی حساب سے ہمیں زندگی گزارنی، کیونکہ ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، تو ہمیں ہر چیز معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، کوئی یہ سارا کام کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ اب ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، ہمارے دل و دماغ میں خرافات اور دوسری چیزیں زیادہ بھری ہوئی، تو جب یہ چیز آتی ہے نا تو پھر ہمیں عجیب سے لگتی ہے کہ اتنا مشکل زندگی گزارنا ہوگا۔ جیسے بعض ڈراموں میں یا پردوں میں یا بہت ساری جگہوں پہ بتایا جاتا ہے کہ بچیاں یہ اسکارف حجاب باندھے کس قدر مشکل سے زندگی گزار رہی ہو، وہ کہتے ہیں کہ اس کی مشکل سے، اور جو ہزار کئی لاکھ واٹ کے بلب اور سچ لائٹ کے سامنے جو عورتیں کھڑی ہو کے جو پروگرام کر رہی ہوتی ٹی وی کے اوپر، اور جو ماڈل گرلس ہوتی ہیں، وہ مشکل نہیں ہے، یہ مشکل ہے۔ تو اصل میں یہ ہو گیا اس لیے، ورنہ علم اگر حاصل ہوتا رہتا، لوگ پڑھتے رہتے، تو پھر کیا ہوتا کہ ہمیں بہت ساری چیزیں تو ہمیں روزمرہ کی زندگی میں گھر پہ ہی پتہ چل جاتی۔ علم حاصل کر، وہ کس قدر زور دے رہے ہیں علم حاصل کرنے کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ کوئی صرف اگر ایک ہی حدیث بار بار ہم ریپیٹ کرتے رہیں، آپ کو سنا بھی چکے ہیں، اگر تھوڑی سی سنا کے رکتے ہیں تو پھر پتہ چل جائے گا کہ سنائے نہیں۔ اگر بار بار ہم کلاس میں آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جا کے یہ والی حدیث دہراتے ضرور ہیں، علم کی کوئی نہ کوئی حدیث۔ جس نے اپنی زندگی نیک علم کی طلب میں، بتائیے یاد ہے اس کا مطلب؟ ماشاءاللہ، ایک درود پڑھیے محمد عالم۔ جس نے اپنی زندگی نیک علم کی طلب میں صرف نہیں کیا، اس کی زندگی ضائع ہو گئی۔ یہ قرآن و حدیث نیکی علم تو ہے، کہہ رہے ہیں اس کی زندگی ضائع ہو گئی، کہ ان کے بعد بہت پیسہ تھا، بہت شہرت تھی، بہت منصب تھا، بہت تندرست تھے، صبح شام لوگ ان کے ساتھ پاس آتے جاتے رہتے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ضائع ہو گئی۔ بس ضائع اس لیے ہو گئی کہ تمہیں یہی خبر نہیں ہوا کہ اللہ کیا پسند کرتا، کیا پسند نہیں کرتا، تم نے اس بنیاد پہ اپنی زندگی گزاری نہیں، تو تمہاری زندگی ضائع ہو گئی۔ تم کتنی شہرت رکھتے ہو، کتنے منصب رکھتے ہو، تو کیا گفتگو ہو رہی تھی کس چیز کے اوپر؟ ذکر کے اوپر۔ اگر ہم اس چیز کے بارے میں ہمیں معلومات ہوتی تو وہی بات ہم بھی کہتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے جا رہے تھے، تو جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے تو جن اور انس سب ان کے ساتھ تھے، کیوں ان کی حکومت سب چیز پہ تھی، ہر چیز پہ، جن پہ، انس پہ، ہواؤں پہ، ہر چیز پہ ان کی حکومت تھی۔ تو ایک طرف جن بہت سارے ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، انس ساتھ ساتھ تھے، اور پرندے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے، تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ چلتے چلے جا رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے ایک عابد نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ پروردگار نے داؤد کے بیٹے سلیمان کو کیا سلطنت دی ہے۔ تو جب حضرت سلیمان تک یہ بات پہنچی تو آپ نے اس کے قریب گئے اور جواب دیا اس کو کہ اللہ کی بارگاہ میں مومن کا ایک تسبیح کا قبول ہو جانا جو ہے سلیمان کی سلطنت سے کہیں افضل ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سلیمان کی سلطنت فنا ہو جانے والی ہے اور یہ ذکر باقی رہنے والا۔ تو دیکھیں جو جانتا ہے، جو معرفت رکھتا ہے، وہ یوں معرفت رکھتا ہے کہ ایک تسبیح بعض جگہ ہمیں بتایا گیا، کسی نے ہمیں بتایا کہ اگر اللہ بارگاہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک تسبیح کا دانہ قبول ہو جائے، ایک دانہ قبول ہو جائے، تو یہ سلیمان کی سلطنت سے کہیں افضل ہے۔ تو یہ سلیمان کی سلطنت، اتنی سلطنت تو کسی کو ملی نہیں آج تک جو سلطنت جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی۔ وہ اس کے باوجود کیونکہ وہ معرفت رکھتے تھے، اس لیے کیا کہہ رہے تھے؟ ایک تسبیح، اگر مومن کی ایک تسبیح اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو یہ سلیمان کی سلطنت سے کہیں افضل۔ ہم لاکھوں تسبیح پڑھنے کے بعد بھی اپنے آپ کو بدنصیبی سمجھتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ کہاں ہمیں معرفت ہے یہ والی؟ ہمیں تو یہ والی معرفت نہیں ہے۔
کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں کہ ہم محمد آل محمد کے ماننے والے ہیں، اپنی حیثیت کو پہچانیں، ہم کربلا والوں کے ماننے والے ہیں، اپنی حیثیت کو پہچانیں، علی ولی اللہ کہنے والے اپنی حیثیت کو، ہم کو جو دوسری چیزوں پہ لگا دیا کہ زور زور سے نعرے لگاؤ، دوسروں پہ چیٹے اڑاؤ، یہ کرو وہ کرو، بھائی تو اگر اس کو مانتے ہو تو اس کی حیثیت تو پہچانو کہ تم مانتے ہو تو ہے کیا، ماننا ہے کیا. تو یہ قیمت ہے آپ کی، آپ اپنی قیمت کو پہچانیے. اگر دیکھیے چلیے ایک اور سن لیجئے، پہلے اپنی حیثیت تو پہچانیے گا تو پھر پڑھیے گا تسبیح، پھر آپ جانیے گا. پہلے آپ کو اپنی حیثیت ہی نہیں پتہ. آپ کو عورت ہونے کے حوالے سے اپنی حیثیت نہیں پتہ کہ عورت ہونے کے حوالے سے آپ کی فضیلت کیا ہے، یہی نہیں پتہ. مومنہ ہونے کی وجہ سے آپ کی فضیلت کیا ہے، یہی نہیں. اگر کسی کو اپنی فضیلت پتہ چل جائے تو پھر دنیا کی چیزیں اسے ادھر ادھر گمراہ نہیں کر سکتی، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ وہ کیا ہے. لیکن بشرطے کہ معلوم ہو، بتایا بھی جا رہا، آپ سن بھی نہیں تو یقین پیدا ہو. یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ یقین، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے جا رہے، یقین ہی نہ پیدا ہو تو کیا کیا جائے. حدیثیں پڑھ کے سنائیں، یقین نہ آئے تو کیا کیا جائے. یہ یقین نہ آنا یا اقدام نہ کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے. اس کے لیے کیا کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی پڑے گی کہ پروردگار وہ گناہ میرے معاف کر دے جو میری اس راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، کہ ہمیں نیک کام کرنے نہیں دے رہے ہیں، رکاوٹ پیدا کر دو. ہمیں استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں اس کام کی طرف لے کے آئے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں کتنا بہت ہی نایاب قسم کی حدیث سنانے جا رہے ہیں آپ کو، نایاب قسم کی، اور اس میں آپ کی حیثیت بتائی جا رہی ہے آپ کو کہ آپ کی کیا حیثیت ہے. اس سے اگر آپ کو شوق پیدا ہو جائے تو کیا کہنا. کہتے ہیں مثال کے طور پہ یہ دنیا ایک لقمہ بنا دی جائے. پہلے بھائی اس پہ ٹیپ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو وہ لکھنے آپ بیٹھ گئی تو آپ کو، ہم جو ہاتھ پیر ہلا رہے ہیں، اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. کیا ایکشن کو تو دیکھیے، ہے نا. ہم آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، پھر لکھتی رہیے گا. کہہ رہے مثال کے طور پہ دنیا ایک لقمہ بن جائے، ایک لقمہ، اور مومن اسے کھا لے. سنیے گا، سمجھیے گا. مثال کے طور پہ دنیا ایک لقمہ بن جائے اور مومن اسے کھا لے، اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ دے، تو یہ دنیا اور اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب سے بہتر ہے اس کا یہ الحمدللہ کہہ دے. کیا سمجھے؟ جس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہم، اس میں ملتی ہی کتنی ہے ہم کو. اور وہ کہہ رہے ہیں پوری دنیا، مثال کے طور پہ پوری دنیا ایک لقمہ بن جائے اور مومن اس کو کھا لے، اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ دے، تو یہ دنیا اور اس دنیا میں جو چیزیں سب سے افضل ہے. اب قیمت سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو اپنی اور اللہ کے ذکر کے. یہ ذکر الحمدللہ کیا ذکر ہے پروردگار کا، یہ اللہ کا ذکر ہے. تو کیا ہوا کہ اس سے بہتر ہے. تو صحیح بتایا نا کہ جہاد سے بھی افضل ہے کیا، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، اللہ کے زیادہ سے زیادہ ذکر کرو. یہ بہترین عبادت ہے. اس عبادت کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے. صبح شام اللہ کا تذکرہ کرو، اللہ کا ذکر کرو. تو صبح شام اللہ کا ذکر کرو. اب ہم اس سلسلے میں آپ کو بہت ساری چیزیں، لیکن جب ہماری زبان قابو میں آ جائے گا دوسرے ذکر سے تبھی تو کریں گے. آپ اس قدر باتیں کرتی ہیں ادھر کی ادھر کی فضولیات کی، جس کی کوئی حد انتہا نہیں. اور ان فضولیات میں کون کون سی باتیں ہوتی ہیں یہ بھی آپ کو پتہ نہیں. بہت ساری تو ایسی برائیاں ہو جاتی ہیں کہ ان برائیوں کے بارے میں آپ جانتی بھی نہیں کہ اس برائی کا نتیجہ کیا نکلے گا. ان فضول باتوں کا ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہمارے پہ پتہ نہیں کہاں سے یہ مصیبت آ گئی. آپ کو پتہ کیا، آپ جتنی بات کرتی ہیں ان باتوں میں کیا کیا باتیں آپ کہہ جاتی ہیں، کیا کیا باتیں کہہ جاتی ہیں، کر جاتی ہیں، کہ جو آپ کو خبر ہی نہیں ہوتی. آپ اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں. ایک حدیث سناتے ہیں آپ کو، دیکھیے آپ جو باتیں کر جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں سناتے ہیں، وہاں قلم اٹھا لیا جاتا فوراً. جیسے ہم نے کہا ہم سناتے ہیں. جب آپ کی سمجھ میں آ جائے گی نا بات، تو آپ بار بار نیچے کیسٹ لے کے بھی اس کو اتار لیجئے گا، سن لیجئے گا، مجھ سے کہیے گا لا کے دیجئے میں دے دوں گا. لیکن پہلے سمجھیے، ذہن بنائیے اپنا، تو پھر خود بھاگے گا آدمی علم کی طرف، فضیلت کی طرف خود ہی بھاگتا ہے آدمی جب اس کا ذہن بن جاتا ہے. ایک حدیث ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی. اب کتنا یہ عمل ہوتا ہے آپ دیکھیے گا.
فرماتے ہیں چھٹے ماہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی کسی مومن کے گناہ یا بدکاری سے آگاہ ہو یعنی جانتا ہو، پتہ چل گیا ہو، خبر تو ایسی اڑتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر دیکھیے کیا ہوتا، پھر آگاہ ہو جائے اور وہ اسے چھپانے کے بجائے اسے آشکار کرے، یعنی چھپانے کے بجائے اس کو پھیلائے، اور خدا وند عالم سے اس کے لیے طلب مغفرت نہ کرے، طلب میں ارے اس کو لعنت بھیجنے سے فرصت ملے گی تب طلب مغفرت کرے گا، اس کو تو خوش ہوگا، اچھا ہوا ان کے ساتھ یہ ہوا، اچھا ہوا ان کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوا، ان کے بہو کے ساتھ یہ ہوا، ان کے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا، وہ جیل چلے گئے، وہ ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی بھی ہو تو اس کو آشکار کرتے، چھپانے کے بجائے اسے آشکار کرے، اور خدا وند عالم سے اس کے لیے طلب مغفرت نہ کرے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو ایسا شخص اللہ کے نزدیک گناہ میں ملوث شخص کے برابر ہے، ایسا شخص اللہ کے نزدیک گناہ میں ملوث شخص کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور برابر ہے، اور تشریح کا گناہ اس کے علاوہ ہے، اور یہ تشریح جو ہے وہ گناہگار کے لیے کیا ہوگا؟ مغفرت بن جائے گی، آپ کو خبر ہی نہیں ہوئی، جس کے گناہ کا آپ مذاق اڑا رہی ہیں اس کی تو مغفرت ہو چکی ہے، آپ اس گناہ میں مبتلا کر کے وہ گناہ آپ کے نامہ اعمال میں ڈال دیا گیا، آپ کو خبر نہیں، اور آپ کہہ رہی دوسری طرف بیٹھی ہوئی کہہ رہی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ ہمارا نقصان کیوں ہو گیا۔ بھائی صبح شام جو ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں ٹیلی فون پہ یا آپس میں بیٹھ کے جو مجمع لگا کے باتیں کرتے ہیں، اس میں کیا باتیں ہوتی ہیں؟ یہی ساری باتیں تو ہوتی، اس میں چغل خوری ہوتی ہے، اس میں غیبت ہوتی ہے، اس میں لوگوں کے عیب بیان کیے جا رہے ہو، چھپے ہوئے عیب کو لوگوں کو بتایا جا رہا ہوتا، یہی سارا کچھ تو ہو رہا ہوتا، کہاں روکا جا رہا ہوتا، کہاں رک رہے تو کہاں آپ کہتے کہ بھائی اپنی اپنی باتیں کرو، یہ باتیں نہ کرو، ہم اپنے اعمال کو کیوں ضائع کریں؟ یہ اعمال ضائع ہو رہے ہیں، دیکھ لیجئے کہ گناہ کسی اور نے کیا وہ ہمارے نامہ اعمال میں ڈالا جا رہا ہے، کیوں کہ ہم نے اس کی تشہیر کی، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی کہ پروردگار اسے معاف کر دے، اس کے گناہ کو معاف، اس حوالے سے جو اس پہ مصیبت آئی پروردگار اسے دفع کر دے، ہم مومن کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اس کی جو یہ مصیبت اس کی دفع ہو جائے گی، تو کہا جا رہا ہے کہ تم مومن کی غائبانہ طور پہ اس کے پشت اگر جو دعا مانگو گے تو تمہیں اس سے زیادہ تمہاری دعا سب سے جلدی قبول ہو جائے گی، تو ہم اس کے بعد شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیے کتنا بڑا گناہ بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا، یہ ہوتا رہتا ہے صبح شام کے نہیں ہوتا ہے، اب گردن نہیں لے کے ہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، دیکھیے کتنی چغل خوری ہوتی ہے۔ چغل خوری کی بھی ایک حدیث سناتے ہیں آپ کو، دیکھیے کہ چغل خوری کے بارے میں کیا ہے، بلکہ یہ تو کہنا بھی نہیں چاہیے تھا، ہم کو صرف حدیث سنانی چاہیے تھی، یہ بتانے کے بعد تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی صرف تمیدی گفتگو چل رہی ہے، ابھی ذکر شروع نہیں ہوا، ذہن بن جائے تو ذکر شروع کریں، پہلے صفائی کی جاتی ہے، جب صاف ہو جاتا ہے تب وہاں پہ کچھ بویا جاتا ہے، پہلے آپ ذکر کی محفل برپا ہونے جا رہی تو پہلے صفائی کیجئے، یہ دل کے جو آنگن ہے اس کو صاف کر لیجئے، پہلے اس کو صاف کر لیجئے، خوشبو آئے اس کے اندر، سب کچھ ہو، درود کے ذریعے سے خوشبو اس کے اندر ہم برپا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کریں گے، کیونکہ آپ بقیہ کے قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، ایک قبر پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا ملائکہ نے اسے اٹھایا، اس سے ایک سوال کیا، اس ذات کی قسم کی جس نے مجھے نبی مابعوث کیا ہے، اور انہوں نے جہنم کا ایک گرز مارا ہے جس کی آگ کی وجہ سے اس کے دل ٹکڑے اڑ گئے، دل کے ٹکڑے اڑ گئے۔ اس کے بعد پھر دوسری قبر پہ پہنچے اور یہی گفتگو دہرائی، اور دہرانے کے بعد کہنے لگے کہ اگر مجھے تمہارے دل کے پھٹ جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ جو آوازیں میں سن رہا ہوں تم بھی سنتے۔ بقیہ کے قبرستان سے گزر رہے تھے تو ایک قبر کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ ابھی جہنم کے فرشتوں نے اس کو اٹھایا تھا، اٹھانے کے بعد اس سے سوال کیا، پھر جہنم کا ایک گرز اس کو مارا جس کی وجہ سے اس کے دل کے ٹکڑے ہو گئے، اس کے دل کے ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد دوسری قبر پہ پہنچے، پھر وہاں بھی پہنچنے کے بعد یہی چیز دہرائی، اور پھر کہنے لگے کہ اگر مجھے تمہارے دل کے پھٹ جانے کا خوف نہ ہوتا تو جو آوازیں میں سن رہا ہوں اللہ سے دعا کرتا کہ تم بھی سنتے۔ تو پھر ان لوگوں نے کہا جو ساتھ میں تھے، کہا کہ اللہ کے رسول ان لوگوں کا قصور کیا تھا؟ کہ ایک وہ تھا جو لوگوں کی چغلی کھایا کرتا تھا، کون ہمارے آپ میں سے بچا ہے جو چغلی نہیں کھاتا؟ اگر ہمیں کبھی بیٹھا ہوا گھر میں دیکھا جاتا کہ ہم چغلی کھا رہے ہیں، ہماری بیوی آ کے کہتی، اس کو یہ حدیث یاد ہوتی، کہتی کیا غضب کر رہے ہیں، چغلی کھا رہے ہیں آپ،
کتنی بری بات ہے کہ اللہ کے رسول کی قول مجھے یاد آئے، وہ فرماتے ہیں کہ اے علی، ہم نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ جنت حرام ہے بخیل پر، آنکھ پر، چغل خور پر اور جھگڑالو پہ۔ کون سی ایسی چیز ہے جو ہم میں پائی نہیں جاتی؟ ہم بخیل بھی ہیں، ہم آنکھ بھی ہو جاتے ہیں، والدین کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، بخیل پہ، آنکھ پہ، چغل خور پر اور جھگڑالو پہ۔ یہ چغلی تو خود ہی جھگڑا کرواتی ہے، چغلی سے تو ہوتا ہی جھگڑا، آپس میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ جہنم کا ایک آگ کا گرز مارا کہ اس کے دل کے ٹکڑے ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ تمہیں بھی وہ آواز سنواتے ہم، کہ جو آوازیں ہم سن رہے ہیں، اگر تمہارے دل کے پھٹ جانے کا خوف نہ ہوتا کہ وہ آواز سن کے تمہارا دل پھٹ جائے گا، کس بات پہ وجہ سے؟ کہ چغلی کھایا کرتا۔ اور دوسرا، پیشاب کے بعد اس کی طہارت کا خیال نہیں رکھتا تھا، نجاست ہوتا طہارت، پیشاب کی نجاست اور طہارت کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ یہ دو آدمی کے بارے میں بتایا گیا۔ تو یہ چغل خوری، ہم جو گفتگو کرتے ہیں اس میں چغل خوری بھی ہوتی ہے، ہم جو گفتگو کرتے ہیں لوگوں کے راز بھی فاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ جو یہ گفتگو زبان جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، تو یہ کس لیے دی ہے؟ اس لیے دی کہ یہ سارے کام کریں ہم۔ زبان جنت کی طرف بھی لے جاتی ہے، زبان دوزخ کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ اگر اس زبان کو جنتی بنانا چاہتی ہے تو کیا کیجئے؟ کہ ہر وقت ذکر الہی کیجئے، ہر وقت ہمیں ذکر الہی کرنا ہے۔ ہر وقت کیسے کرنا، کیا کرنا، وہ سب ابھی بتائیں گے ہم آپ کو، ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ آسان کریں گے، بہت آسان ہوگا، بچہ بھی کر سکتا ہے۔ اب ایسا بھی نہ کیجیے کہ تصویر نکال کے ہر جگہ یوں یوں کرتی ہوئی چل رہی ہے، لوگ اوہو ماشاء اللہ ریاکار بنی ہوئی ہے۔ انگلیوں پہ پڑھ سکتی ہیں، زبان پہ خالی بغیر اس کے بھی پڑھ سکتی ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتی ہیں، بازار میں جا رہی ہیں، اسکول کالج جا رہی ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو مصیبتوں سے بچانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو مصیبت سے بچانا ہے۔ کیوں؟ کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں، اللہ رسول اللہ فرماتے ہیں، اس کو بھی فرماتے ہیں کہ مصیبت گفتگو سے وابستہ ہے، مصیبت گفتگو سے وابستہ ہے۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا چغل خوری کی مصیبت گفتگو سے وابستہ ہے، مصیبت گفتگو سے وابستہ ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ جیسے کہ مولا مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں، کہنا جائے کثرت سے دیکھیے اس میں بھی، اس کو بھی ذکر کی جو آگے باب چلے گا تو ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کے بھی کیا کیا فائدے ہیں اور کتنے عظیم فائدے ہیں، لوگوں نے کیا کیا اس سے حاصل کیا۔ کس سے؟ درود سے۔ تو یہ والا درود نہیں چلے گا۔ جب آپ کو غم کوئی ہوتا ہے، جب آپ کو غصہ کوئی آتا ہے، جب آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو کتنی زور سے چیختی ہیں، چلاتی ہیں، اچھلتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں۔ درود پڑھتے وقت جوش کیوں ٹھنڈا پڑ جاتا ہے؟ بھئی اس سے تو سب کچھ مل رہا ہے میں۔ یہ تو، اور آپ دیکھیں کہ اس کی ہم تنہائی میں درود پڑھ رہے ہیں اور اتنے سارے لوگوں کے درمیان درود، اس پہ بھی فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ کو جب بہت شروع کی ہی کلاس میں میں نے شاید آپ کو بتایا ہوگا، دوہرا بھی دیتے ہیں، وہ جو فرشتہ تھا جس کے 1000 ہاتھ تھے، ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں تھیں، وہ گن رہا تھا، ریگستان پہ کتنا گر رہا، بیابان پہ، سب تفصیل کے ساتھ بتایا تھا، وہ سب گن گن کے بتاتا تھا۔ بلکہ اللہ کے رسول کہہ رہے تھے کیا تمہیں ابتدا سے خبر ہے؟ ابتدا سے یعنی جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے اسے پتا تھا کہ کتنے بارش کے قطرے کہاں کہاں۔ آپ سوچیں ابتدا سے خبر تھی اسے، کتنی اہم ترین چیز بات ہے۔ لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے لیکن اللہ کے رسول ایک چیز کا حساب میرے لیے بڑا مشکل ہے، جب آپ کی امتی ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد درود پڑھتے ہیں۔ اب بتائیے اس کا ثواب اس سے نہیں لکھا جا رہا، کہ یقین نہیں آ رہا اللہ کے رسول کی بات؟ یہ معراج پہ گئے تھے جب یہ بات ہوئی تھی، تو سارا کھیل تو یقینی کا ہے۔ یہ مانو تو دیوتا ہے، ورنہ پتھر کا بنا ہوا مورتی ہوتی کہ نہیں ہوتی جس کے سامنے وہ پوجا کر رہے تھے؟ مان جاؤ تو دیوتا، نہیں مانو یعنی یقین ہے تو دیوتا ہے، ورنہ تو پتھر ہے ہی ہے۔ تو آپ کو ان تمام چیزوں کا یقین نہیں آ رہا، اسی سے یقین کر لیجئے کہ سب کچھ قبض قدرت میں ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے کیسی کیسی قربانیاں دیں، کیا نہیں کر سکتے تھے؟ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس پہ یقین نہیں آ رہا، یعنی آپ کو یقین ہونا۔ ہم کوئی کارنامہ انجام دے سکتے ہو لیکن کسی وجہ سے نہ دے رہے ہو تو پوچھا جائے بھائی کیوں نہیں یہ کام کیا، کہ اس کے پیچھے یہ راز پوشیدہ۔ اچھا ماشاءاللہ،
تو محمد آل محمد کیا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دیکھیے کیسی کیسی قربانیاں دیں. تو آپ کو یقین نہیں پیدا ہو رہا کہ جو بات آپ کو بتا رہے ہیں یہ بات ہی جو اللہ تعالیٰ کی کے لیے کیا کام کرے جو اللہ راضی ہو، کیا نہ کام کرے کہ جس سے اللہ جو ہے ناراض ہو جاتا ہے. یہی چیز بتانے کے لیے تو ساری صحبتیں اٹھائی. گلے میں رسی کس لیے باندھی گئی؟ کسی اپنی ذات کی وجہ سے بندھوایا انہوں نے، اسی کے لیے بندھوایا، دین کے لیے بندھوایا. تو یہ سب دین ہی کے اندر تو ساری چیزیں آ رہی ہیں. یہ کربلا میں اتنی صحبتیں جو اٹھائی جس کی کوئی مثال کائنات میں نہیں مل سکتی اول سے آخر تک. وہ کس لیے اٹھائی؟ اسی لیے تو اٹھائی. مطلب کربلا جائیے تو وہاں دیکھیے بتاتے، زیارت کرنے والے بہت ساری چیزیں نہیں بتاتے، بلکہ بہت خاص لوگ بھی نہیں بتاتے کہ بی بی سکینہ جب پیاس سے بہت زیادہ بےتاب ہوئی تھی تو امام حسین اسلام ایک جگہ پہ لے گئے تھے، اور جگہ پہ وہاں پہ ٹھوکر مار کے پانی نکالا تھا. کہا پانی تو پی لو گی لیکن جو وعدہ نانا سے کیا اس کا کیا بنے گا؟ کہا تھا اچھا پانی نہیں پئیں گے. پھر پانی پینے سے رک گئی تھی، نہیں پیا تھا. وہ جگہ بھی بتائی گئی کہ وہ کنواں وہ آج بنایا گیا ہے، آج بھی ہے، لیکن بہت کم زائرین وہاں جاتے ہیں، بہت کم لے جایا جاتا ہے. تو اختیار بھی تو تھا ان کے، ٹھوکر مار کے پانی نکال سکتے تھے، لیکن کیا نانا کے دین کو بچانا تھا، اس کے لیے ہمیں قربانی دینا تھا. وہ قربانی دے، جو بات بتائی جا رہی ہے اسے مان جائیے. اللہ سے دعا کیجیے کہ پروردگار ہم سن رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں بھی آ جائیں، ہم اسے مان بھی جائیں، ہم اس پہ عمل بھی کریں. سمجھیے آپ. تو بہرحال تو یہ کہ یہ بھی ایک ذکر ہے، درود کو بھی ذکر ہے. تو وہ فرماتے ہیں مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کو، کہتے ہیں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اپنی حفاظت کے لیے سامان مہیا کرو. کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اپنی حفاظت کے لیے سامان مہیا کرو. یہ سامان جو ہوگا وہ ہمیں دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا. ہمیں دنیا میں بھی یہ ذکر کے ساتھ ہماری حفاظت ہوگی، برزخ میں بھی ہوگی، آخرت میں ہوگی، ہر جگہ ہماری حفاظت ہوگی. جب کہا جاتا ہے کہ بعض لوگوں نے آ کے بتایا ہے کہ ایک بیٹی تھی جو ماں کے خواب میں آئی، کیونکہ وہ پہلے مر گئی تھی تو ماں کے خواب میں آئی، تو جو بہت بری حال میں تھی تو ماں بہت زیادہ پریشان ہو گئی. بہت زیادہ پریشان ہو گئی تو کیا ہوا کہ بہت غمگین ہوئی. اس کی بیٹی تھی نا، صبح اٹھی بہت بے چین تھی کہ ہم نے اپنی بیٹی کو رات خواب میں دیکھا ہے کہ وہ بہت پریشان ہے. اب بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ میں کیا کروں کہ میری بیٹی جو ہے مرنے کے بعد تو کم سے کم سکون کے عالم میں رہے. کچھ دنوں کے بعد اسی بیٹی کو دیکھا کہ بڑے خوش و خرم اچھے اس میں آئی ہے. تو پوچھنے لگی ماں کہ بیٹا تمہارے ساتھ کیا ہوا، کہ پہلے تو تم اس طرح سے آئی تھی. کہ نا ماں کچھ لوگ قبرستان سے گزر رہے تھے اور وہ درود پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، پھر ہماری قبرستان میں جتنے لوگ تھے سب کے گناہ معاف کر دیے گئے. تو کیا کہا مولا نے؟ دیکھیے کیا کہا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اپنی حفاظت کے لیے سامان مہیا کرو. یہ ذکر ہی تو تھا جو دوسرا کرتا ہوا جا رہا تھا کہ اس کے لیے فائدہ پہنچ گیا. اگر خود کر رہی ہوتی، ماں کو پتہ چلتا تو کیا ہوتا؟ تو بہت پہلے ہی ہو چکا ہوتا کام اس کا. لیکن نہیں، یہ معلوم نہیں ہے، اس لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. پھر فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کی گفتگو بڑھ جاتی ہے اس کی غلطیاں بڑھ جاتی ہیں، اور جس کی غلطیاں بڑھ جاتی ہیں اس کے گناہ بڑھتے ہیں، اور جب گناہ بڑھتے ہیں تو جہنم کا مستحق قرار پاتا ہے. تو گفتگو کم کیجئے، ذکر کو بڑھائیے گا، گفتگو کم کیجئے گا. تو ذکر کو کیا بڑھائیں گے، کیا کریں گے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتانی کہ اس کا کیا فائدہ ہے ذکر کرنے سے، کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہے. پھر عملاً ذکر کون سا شروع ہوگا کہ عملاً ذکر کیا جائے کہ کیا عمل کرے جو ذکر میں شمار کیا جائے. لیکن پہلے یہ ساری چیزیں دیکھ لیجیے کہ ذکر ہے کیا. اس شخص کے لیے خوشخبری ہے. اللہ کے رسول مولا مشکل کشا ارشاد فرماتے اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو ذکر کے علاوہ خاموش رہتا ہے. جو ذکر خدا کے علاوہ خاموش رہتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے. یہ خوشخبری کون دے رہا؟ مولا دے رہے ہیں. خواب میں آ کر خوشخبری دیتے ہیں، کتنا خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے مولا عباس کو خواب میں دیکھا تھا، ہم نے حضرت علی کو خواب میں دیکھا تھا. خوشی واقعی پورا ہفتہ جو ہے، پورا مہینہ جب بھی وہ چیز یاد آ جاتی ہے دل خوش ہو جاتا ہے کہ ہم نے خواب میں دیکھا تھا. یہ تو خوشخبری آپ کو دے رہے ہیں، دے گئے خوشخبری، وہ ہمیشہ کے لیے رکھ دی گئی کہ یہ خوشخبری ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ خوشخبری اس شخص کے لیے جو ذکر خدا کے علاوہ خاموش رہے. امید کرتے کہ جو کلاس ختم ہوگی اور یہ 2-1 کلاس چلے گی انشاءاللہ، اور اس میں ذکر کے ساری چیزیں بیان کر دی جائیں گی، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ لوگ خاموش زیادہ رہیے گا.
خاندان والے تو خیر ضرور اطمینان میں آ جائیں گے، جان چھوٹ گئی واقعی، یہ انہوں نے پہلے کلاس لی ہوتی تاکہ یہ ساری بات بند ہو جاتی۔ خدا را بند کیجئے گفتگو بند کیجئے، چاہے کتنی زحمت اٹھانی پڑے، کیونکہ یہ فضیلت حاصل کیجئے۔ کیونکہ ابھی آپ دیکھیے گا کیسی کیسی باتیں بتائی گئی۔ پھر مولائی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر نیکوکار کی صفت اور ہر مومن کی خصلت ہے، ہر نیکوکار کی صفت اور ہر مومن کی خصلت ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ نہیں، ہر وقت ہمیں ذکر میں مصروف رہنا چاہیے، اور اتنے اذکار ہیں کہ جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں، کہ آپ تھک جائیے گا، آپ کہیے گا ہم کہاں سے وقت لائیں، کہاں سے زندگی لائیں اتنی، کہ اس کو کیسے بڑھایا جائے زندگی کو، یہ سارا ذکر ہم کر لیں، اور اپنے نامہ اعمال کا جو گلدستہ اس میں ہر طرح کے ذکر کے پھول ہم اس میں کے اندر لگا دیں، سجا دیں اس کے اندر، کہ ہم ہر طرح کا ذکر کریں۔ کون سا ذکر، کون سی ایسا چیز آپ زندگی کے بارے میں سوچیں گی اور اس کا تذکرہ موجود نہیں کہ یہ تم ذکر کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ ذکر کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ تو آپ کو تو ہر وقت فائدہ چاہیے، اور اس کے باوجود آپ کسی ذکر، آپ کو کچھ نہیں معلوم۔ کتنی کتابیں بازار میں ملتی رہتی ہیں، آپ جا کے دیکھیے، درود کی کتابیں ملتی ہیں، وہ بازار میں جا کے ہر مسئلے کے لیے درود بتایا گیا کہ پڑھیے، ہر چیز کے لیے بتایا گیا پڑھیے، گھر سے باہر نکلنے سے لے کے صبح کے وقت جاگنے سے لے کے اور رات کو سونے وقت تک کے تو ذکر بتایا گیا کہ سوتے وقت تک ذکر کیا کیا جائے۔ ہر وقت ایک دفعہ عادت ڈال لیجئے، کچھ دن، ہفتے، 2 ہفتے، 15 دن یا 40 دن کے لیے آپ طے کر لیجئے، قسم کھا لیجئے کہ مجھے یہ کام کرنا، پھر اس کے بعد وہ چیز آپ سے نہیں چھوٹے گی، آپ سے کبھی نہیں چھوٹنے والی ہے، اور کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نقصان تو کوئی بھی نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا۔ ہاں وقتی طور پہ جو برائیاں چھوٹ رہی ہوگی اس کو برا لگ رہا ہوگا، لیکن کیا اس کے بعد جب فائدے آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کہیے گا فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کہاں ہے۔ کتنے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، پرسنلی جانتے ہیں، ایک ذکر کے بارے میں بتائے، جو ذکر ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کہا جاتا عرفہ اس کو 4-4 ہزار بار سجدے میں پڑھا کرتے تھے۔ میں نے جب اس کو پہلی دفعہ پڑھا کتاب میں تو میں نے کہا میں بھی پڑھوں گا۔ اب جو پڑھنا شروع کیا تو بھائی 20-25 سے آگے بڑھ ہی نہیں رہا تھا، سر میں درد ہونے لگا۔ لیکن ہمیں پتہ چلا، ایک کلاس میں ہم جاتے ہیں ڈیفینس میں، مہدی سینٹر میں، وہاں کے بارے میں ہمیں پتہ چلا، ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی کہ جن کی ساس بھی وہاں آتی تھی، وہ بتانے لگی کہ ہماری ساس 100 دفعہ یہ والا ذکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سجدے میں پڑھتی ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ۔ تو کیا ہوتا، پریکٹس کرنے سے ہوتا، پریکٹس کیجئے۔ اور عرفا کہتے ہیں کہ بڑے بڑے نتائج اس کے دیکھے گئے ہیں، بہت عجیب و غریب نتیجے اس کے دیکھے گئے ہیں یہ ذکر کرنے سے۔ ویسے بھی مشہور ہے کہ یہ ذکر کیجئے گا تو آپ کی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں بہت ساری، جس کو کوئی بہت زیادہ پریشانی ہو، کوئی مسئلہ اس کو حل کرانا ہو تو وہ کیا یہ ذکر کرے۔ لیکن کیا ہے کہ آپ کہیے گا ہم نے تو کیا تھا، ہمارا نہیں ہے، وہ ہم رکاوٹ بھی بتائیں گے کہ رکاوٹیں کیا کیا ہیں۔ اس رکاوٹ کو عبور کیے بغیر آپ نے کوئی ذکر کیا تو مکمل نتیجہ نہیں ملے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس کے باوجود ہماری بہت ساری مرادیں پوری کر دیتا، ورنہ تو ہم نے اپنے گناہوں کی اتنی دیواریں کھڑی کی ہیں کہ ہماری کوئی چیز پہنچ ہی نہیں پاتی اللہ تعالیٰ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت خود دیوار کو پھاند کے آتی ہے اور ہماری مرادیں پوری کر دیتی ہے۔ اتنی زیادہ محبت، جو اتنی زیادہ ہم سے محبت کرتا ہو اس کا ذکر ہی نہ کریں ہم، کبھی کبھار منہ پہ نام آ جائے، ارادتاً ذکر کیجئے۔ بہرحال تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کو بتاتے چلے جائیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بزرگ ترین بندے کون ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بزرگ ترین بندے کون ہیں، تو آپ نے فرمایا۔ اب ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بزرگ ترین بندے کون، تو ہم پہاڑوں میں تلاش کرنے لگے کہ شاید وہاں بیٹھے ہوں گے، کسی جھگی میں جا کے بیٹھے ہوں گے۔ نہیں، عام سے لوگ ہیں، آپ ہیں، آپ ہو سکتی ہیں، کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ جو چیز بتائی جا رہی ہے اس میں تو آپ بھی شامل ہو جائیے، ہر ایک شامل۔ مومنہ تو ہیں ہی ہیں آپ، ایک تو بزرگی آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے دے ہی دیا۔ اب اس کی وجہ سے یہ نہ کیجیے کہ آپ، کیونکہ آپ کو تو اتنا بڑا درجہ دیا گیا ہے اور آپ گناہ کرنے کے بعد اس درجے سے گرتی چلی جائیں۔ بہت بڑا درجہ دیا گیا، درجہ تو آپ نے ایک لقمے سے ہی پہچان لیا ہوگا، کیا ہوگا، ایک لقمے سے پہچان لیا ہوگا۔ خانہ کعبہ کو اللہ کے رسول نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگے اے اللہ کے گھر خانہ کعبہ، کیا کہنا تیری عظمت کے، لیکن مومن سے زیادہ تیری عظمت نہیں ہے۔ اب بتائیے اب کہاں ہیں ہم و آپ، کہاں ہیں؟ خانہ کعبہ کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اے خانہ کعبہ، اے اللہ کے گھر، کیا کہنا تیری عظمت کی، لیکن مومن سے زیادہ تیری عظمت نہیں ہے۔
ہمارے نزدیک مومن کی کیا عظمت ہے؟ ابھی بتایا کہ راس فاش کر رہے ہوتے ہیں، اس کی چغل خوری کر رہے ہوتے ہیں، اس کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ سے جب ابھی حج کر کے لوگ واپس آئیں گے، حج کے سیزن گیا، تو آپ ہار ڈالیے گا، پھول ڈالیے گا، ان کے ہاتھ چومیے گا، نامحرم کے مت چومیے گا، عورتوں کے ہاتھ چومیے گا، یہ سارا کام ہو رہا ہوتا۔ بڑے بڑے وہ ہو رہے تھے، ان سے گلے لوگ مل رہے ہوتے کیونکہ بڑی عزت کر رہے تھے، آپ خانہ کعبہ سے آئے۔ یہاں تو خانہ کعبہ سے زیادہ عظمت والے لوگ موجود ہیں، ان کے ساتھ کیا کر رہی ہیں آپ؟ تو کیا سب عادتاً رسماً ہو رہا؟ جو بتایا جا رہا، حکم دیا جا رہا، اللہ اور رسول کے کہنے پہ کام نہیں ہو رہا، سب کام معاشرے کے رواج کے حساب سے ہو رہا۔ اللہ رسول کے حکم کے حوالے سے کام کیجئے، معاشرے کے رواج کے حوالے سے کام نہ کیجئے۔ وہ کہہ رہے کیا کہنا تیری عظمت کے، لیکن مومن سے زیادہ تیری عظمت نہیں۔ مومن کی حیثیت ہمارے نزدیک کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں ہم؟ اس لیے چپ ہو جائیے، اس لیے رک جائیے کہ یہ مومن ہے، ہم اس کو رک جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، مجھے اجر دے گا اسے، کہ کیوں میرا منہ کر کے چپ ہو گیا ہے، خاموش ہو گیا۔ یہاں تو راس پاش کیجیے گا، چغل خوری کیجیے گا، نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہے، یہ ساری چیزوں کا نتیجہ کیا۔ تو کیا اللہ کے رسول بزرگ ترین بندہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اور سب سے زیادہ اس کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اور سب سے زیادہ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ کتنا مشکل کام ہے اللہ کی اطاعت کرنا۔ آپ کو جب یہ ساری چیزیں آیا کریں تو آپ فوراً معاشرے پہ، پورے معاشرے پہ نگاہ ڈالا کیجئے اور دیکھا کیجئے۔ صبح 4 بجے اس کو ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے، ایئر ہوسٹس کو، لیکن اتنی خوش ہے، اتنی تیار ہو رہی ہے، پھولی نہیں سما رہی ہے، ماں باپ بھی اس کے جاگ گئے، گھر والے بھی سب جاگ گئے، کیوں کہ اس کی فلائٹ نیو یارک کی ہے۔ اس عورت کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ سب کے سب جاگے ہیں، وہ ریسٹورینٹ نیو یارک میں، وہ 2 بجے سے 1:30 بجے سے اٹھی ہوئی۔ کیا ہوگا نیو یارک جا کے؟ اور آپ سے کہا جائے کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، چھوٹی سی اطاعت کرنے کو کہا جائے تو آپ تیار نہیں ہوتی، آپ کے لیے بڑی زحمت ہوتی۔ پھر اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ رات کو اٹھ جاؤ ذرا نماز شب پڑھنے کے لیے تو اور زحمت ہوتی ہے، کیونکہ وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، ہمیں یہ فنا ہونے والی چیزیں نظر آ رہی ہوتی، جو چیز دکھائی نہیں دے رہی ہوتی اس پہ ہم عقیدہ نہیں ہوتا۔ جبکہ مومن کی پہلی پہچان پہلی صفت قرآن میں یہی بتائی، پہلی صفت الف لام میم جو شروع ہوا ہے، قرآن جو شروع ہوا ہے اس میں کہا یہ پہلی صفت کیا بتائی؟ یہ متقین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یہی ہے نا۔ تو پھر کیا کہا؟ متقین کون؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ وہ بنیں گے؟ آپ کو تو غیب پر ایمان، ان کا کہ نماز شب پڑھو، ان کا کہ پردہ کرو، حجاب کرو، ان کا گانا مت سنو، اب کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی موجود ہو یا کوئی موجود نہ ہو، ہمیں تو گانا نہیں سننا ہے کیونکہ اللہ اس کا رسول پسند نہیں کرتا۔ ہمارے ان کانوں کے اندر تو وہ نوحے جاتے ہیں، محمد آل محمد کے فضائل کے کلام جانتے ہیں، ان کے مصائب جاتے ہیں، اب کوئی اور چیز نہیں جائے گی، اب کوئی اور چیز نہیں جائے گی۔ پورے سال نوحے سنیے، پوری سال منقبت، ساری سال ہوتا رہے، گانے سے ہمارا کیا واسطہ؟ وہ تو منع کر دیا انہوں نے منع کر دیا، بس کافی ہے۔ 7ویں امام اس گھر سے نکل گئے تھے جب وہ پہرےدار تھا۔ 7ویں امام کے قید خانے پہ جو مامور تھا، جو سپاہی مامور تھا، اس کو 7ویں امام کے بعد بہت وہ آیا کہ وہ کہا کہ مولا میں آپ کو لے چلتا ہوں ایک جگہ پہ کہ وہاں یہاں تو بہت زیادہ نہ آپ پیر پھیلا سکتے، نہ پورے کھڑے ہو سکتے، نہ بیٹھ سکتے، کس مصیبت میں 7ویں امام نے زندگی گزاری ہے۔ تو لے گیا، تو جس جگہ مکان بھی لے گیا، وہاں کے پڑوس سے گانے کی آواز بلند ہو رہی تھی، تو امام نے کہا نہیں، مجھے وہ قید خانہ ہی بہتر ہے۔ یہ ساری چیزیں سننے کے بعد ہاں مولا ہمارے بڑے اچھے تھے، مولا کیا کہنا ہمارے مولا، یہ بتا اپنے لیے تو کچھ لینا ہے اس میں سے، یہ ہمارے مولا تو ان کی پیروکاری کرنا ہے نا ہم کو۔ یہ کس لیے مولا آئے تھے؟ مصیبت میں اٹھانے کے لیے آئے تھے بس، وہ کس لیے؟ اس لیے بھیجے گئے تھے کہ ہماری رہنمائی کرے، تو رہنمائی تو کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہمارے تک آ گیا تو کیا ہوا؟ رہنمائی نہیں ہوئی، ہاں کہ ہمیں گانا نہیں سننا چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو جو اس کی سب سے زیادہ اطاعت کرے وہ ہے، سب سے زیادہ بزرگ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر زیادہ سے زیادہ کرتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے زیادہ۔ ہمارے یہاں مولانا علامہ آیت اللہ طباطبائی تھے، طباطبائی کے بارے میں یہی کہا جاتا، انہوں نے جب 5ویں امام کو سن لیا ہوگا یا پڑھ لیا ہوگا، انہوں نے تو ظاہر پڑھا ہوگا، سنا کیا ہوگا؟ پڑھا ہوگا، ہم آپ سن رہے ہیں، وہ انہوں نے تو پڑھا ہوگا، تو وہ بھی یہی کیا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کسی محفل میں ہوتی کہ خاموش رہتے تو ذکر کرتے رہتے، زیادہ تر ذکر کرتے رہتے، وہ بھی یہی کام کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ زیادہ ذکر کرتے، اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ زیادہ کرتا پھر ہوتا کیا ہے؟ ہر شخص پیاسا ہو کے مرے گا سوائے اس شخص کے کہ جو
اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص پیاسا ہو کے مرے گا سوائے اس شخص کے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ جب موت آتی ہے تو آپ دیکھیں کہتے ہیں پانی ڈال دو، تو پیاس، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ روحانی پیاس بھی ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا تو اس کو پھر پیاس نہیں ہوگی۔ ہر شخص پیاسا ہو کے مرے گا، مگر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ پیاسا ہو کے نہیں مرے گا۔ بہت ساری روایتیں ہیں، اب اس میں کیا کہتے ہیں کہ آسمان کی بجلی مومن کافر دونوں پہ گر سکتی ہے، لیکن اللہ کا ذکر کرنے والے پر نہیں گرتی۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی عظمت، اللہ کا ذکر کرنے والے پر نہیں گرتی۔ جی دونوں پہ گرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں پہ نہیں گرتی۔ حالانکہ مومن کسی نہ کسی حد تک تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ چھٹے امام کی روایت ہے بحار الانوار سے، چھٹے امام کی روایت ہے بحار الانوار سے ہے کہ آسمانی بجلی مومن کافر دونوں پہ گر سکتی ہے، لیکن گر سکتی ہے، یقینی نہیں کہ گرے گی، گر سکتی ہے، لیکن اللہ کا ذکر کرنے والوں پر نہیں گرتی۔ یہ ہے ذکر کے فائدے۔ پھر ایک روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ ارشاد فرماتے ہیں، جلدی جلدی اس کے فائدے لکھ لیجئے، پھر ذکر شروع ہوتا ہے۔ آج اس کے یوں فائدے، کچھ تمہیدی کلاس سے سمجھیے کہ آپ کے تھوڑے بہت فائدے پہ پھر ذکر کی اصل چیزیں آ جائیں گی۔ جب تک تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا، خواہ کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر یا بازار میں یا محفل میں، جہاں بھی ہو، جب تک تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے، خواہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا بازار میں یا محفل میں، جہاں بھی ہوتا ہے، ہمیشہ نماز و قنوت کی حالت میں ہوتا ہے۔ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا، وہ بازار میں ہو، کھڑا ہو، بیٹھا ہو، کسی محفل میں ہو، کہیں بھی ہو، تو وہ کیا ہوتا؟ نماز اور رکوع کی حالت میں ہوتا ہے۔ یعنی اس کی کیفیت نماز اور رکوع جیسی شمار کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، شمار ہوتی رہے۔ اب جیسے پریکٹیکل ذکر میں ایک آ جاتا ہے، تفصیلی روایت ہم اس کے ایک چند جملے آپ کو سناتے ہیں کہ کہاں یہ قرآن پڑھ رہا ہے، کہاں یہ جنازے میں شرکت کر رہا، کہاں یہ مریض کو عیادت کرنے کے لیے گیا، کہاں اس نے حج کیا، کہاں اس نے عمرہ کیا، کہاں اس نے اونٹ کاٹا، کہاں اس نے راہ خدا میں گھوڑے دیے۔ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، پھر کیا کر رہا کہ گھر میں بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہے۔ تو پھر ہو کیا رہا ہے؟ حدیث یہ کہہ رہی ہے، سنائیں گے اگلی دفعہ کلاس میں آئیں گے تو پوری حدیث سنوا دیں گے، لکھوا دیں گے، گھر میں لے جائیں گے، لگا دیجیے گا، فریج کے اوپر لگا دیجیے گا، کہیے گا پڑھ لو، مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو پڑھ لو، کام کرو ہمارے ساتھ، آگے ہمیں خامخواہ کے لیے ہمیں مت الجھاؤ، صرف تم بھی کام کرو، قربتاً للہ، آپ بھی کام کیجیے قربتاً للہ، تاکہ ہر کام آپ کا ذکر بن جائے۔ وقت کو ضائع نہ کیجیے، ایک ایک سیکنڈ کو آپ جو ہے ایک سیکنڈ کی قیمت وصول کر لیجئے۔ اس دنیا جو بھیجی گئی تم رائی کے دانے کے برابر نیکی کرو گے، قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی تم دیکھ لو گے، رائی کے دانے کے برابر بدی کرو گے وہ بھی دیکھ لو گے۔ جب رائی کے دانے کے برابر نیکی بدی سب لکھی جائے گی تو ہم ایک سیکنڈ اپنا خالی نہیں چھوڑیں گے۔ جو گھر کے کام میں بیوی بچوں کے بیوی کے کام میں اس کا ہاتھ بٹاتا تو اسے کیا ثواب مل رہا کہ اسے قرآن پڑھنے کا ثواب مل رہا، توریت، حالانکہ قرآن نہیں پڑھ رہا، حالانکہ توریت نہیں پڑھ رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا، اسے حج کا ثواب ملے گا۔ کتنے حج کا وہ سب بتائیں گے، عمرے کا ثواب ملے گا، جنازے میں شرکت کرنے کا ثواب ملے گا، بیمار کی عیادت کا ثواب ملے گا، جمعہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، اونٹ کاٹ کے راہ خدا میں دینے کا ثواب ملے گا۔ اگلی کلاس میں سب بتائیں گے، اسی بہانے سے روک رہے ہیں سب کو پوری بات نہ بتائیں تاکہ اگلی دفعہ پھر آئیں اور شوق سے سنیں آ کے، ہے نا۔ جہاد میں گھوڑے دینے کا ثواب ملے گا، حوروں کا مہر ہے، صرف یہ والا کام۔ برہنہ کو کپڑے پہنانے کا ثواب ملے گا، یعنی کتنا ثواب مل رہا ہے آپ کو، ایک ایک قدم پہ ثواب دیا جا رہا ہے، آپ کو ثواب دیا جا رہا ہے۔ یہ آپ اپنی حیثیت تو پہچانیے۔ آپ وہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم ہی کو بھون رہی ہیں، ہانڈی نہیں بھون رہی، مسالہ تو گرائنڈر میں ہم ہی کو ڈالا ہوا ہے، قربتاً اللہ۔ تو اس کو بھی اگر پتہ چل جائے گا، کسی کو پتہ چلے گا، یقین ہوگا۔ اور کیوں نہیں یقین ہوگا؟ یہ کس سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی سے کہہ رہے ہیں۔ جب کہ کس حالت میں حضرت علی کو دیکھا تھا کہ وہ تندور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، صاف کر رہے تھے، اور فاطمہ ہانڈی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی بیوی سیدہ، تب دیکھا تھا، جس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں جنت کی چابی، ایک ہاتھ میں دوزخ کی چابی، وہ علی، جو کیا مقام ہے مولا علی کا۔
کیا مقام ہے مولا کا، لیکن اس کے باوجود دیکھیے کیا کر رہے ہیں، گھر میں کام میں ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ ہمارا کیا مقام ہے؟ سوائے ظلم کرنے کے کچھ آتا ہے ہمیں؟ اور مظلوماؤں کو تو دیکھیے کیسی مظلوم بیٹھی ہوئی، ایسی دنیا اوپر مظلوم بھی نہیں آپ لوگ۔ لیکن بہرحال ہمیں تو اپنا گریبان دیکھنا ہے، ہر شخص کو اپنا اپنا گریبان دیکھنا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ کتنا ثواب، یہ کیا، یہ سب ذکر میں جا رہا ہے۔ تو اگر یہاں پہ کھڑا جا رہا ہے کہ جب تک تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا، خواہ کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر یا بازار میں یا محفل میں، جہاں کہیں بھی ہو، نماز اور رکوع کے عالم میں ہے، تو تعجب کیا ہو رہا ہے یا نہیں ہے؟ تو نماز، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر عظیم ترین چیز ہے، اس عبادت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ ہر عبادت کی حد، جیسے کہ چھٹے امام کی روایت سے آپ کو بتایا تھا وہ شروع میں کہ بھائی نماز کے بے وقت اور تعداد معین ہے، حج کا بھی، روزے کا بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کوئی حد نہیں، کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں۔ تو آپ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں یا محفل میں ہوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ غافلوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے، اللہ کے رسول کی ایک روایت ہے، 3 چیزیں اس میں بتائی گئی، غافلوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے۔ یہ بڑی روایت ہے، اس کی تفصیل زیادہ ہے، لیکن ابھی صرف روایت سنا رہے ہیں آپ کو۔ غافلوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے اندھیرے گھر میں چراغ۔ غافلوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے جنگ سے فرار ہونے والوں کے درمیان ایک مجاہد، یعنی سارے لوگ فرار رکھتے ہیں، اگر وہ غافلوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے سوکھے بیابان جنگل میں ایک ہرا بھرا درخت۔ تو آپ ہرا بھرا درخت بن جائیے، آپ چراغ بن جائیے، اندھیرے گھر میں چراغ بن جائیے۔ آپ کیوں نہیں بن رہی چراغ؟ آپ جہاد کرنے والوں جو سب فرار اختیار کر رہے ہیں، سب حجاب اتار کے پھینک رہے ہیں، آپ حجاب پہنیے۔ سب علم دین سے بھاگ رہے ہیں، آپ علم دین حاصل کیجئے۔ سب جو کیا کام کر رہے ہیں، سب گستاخی کر رہے ہیں، سب بد اخلاق بنے ہوئے ہیں، سب زبان دراز بنے ہوئے ہیں، سب زیادہ گفتگو کرنے والے، فضول و لغو گفتگو کرنے والے بنے ہوئے ہیں، آپ ان سے فرار اختیار کیجئے کہ یہ سب ذکر میں شمار ہو رہا ہے۔ جب جہاد کے اوپر جنگ احد میں رسول اللہ کے ساتھ ایک نوجوان شرکت کرنے کے لیے گیا اور وہاں رسول اللہ کے جنگ کرتے کے دوران وہ شہید ہو گیا، تو دیکھا گیا کہ اس نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ پتھر بھی باندھا ہوا تھا، بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا۔ اس کی ماں اس کو اٹھا کے اس کے گال سے مٹی صاف کرتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی جنت تجھے مبارک ہو۔ تو اس پہ اللہ کے رسول نے کہا تمہیں کیسے پتہ اسے جنت ملے گی؟ ہو سکتا ہے یہ لغو گفتگو کرتا ہو۔ اتنے عظیم ترین کام کرنے کے بعد یہ فضول باتیں، لغو گفتگو کرنا، اتنی، یہ نہیں کہا کہ یہ لغو گفتگو کرتا تھا، یہ کہا ہو سکتا ہے، یعنی کہ جو کوئی بھی لغو گفتگو کرتا ہوگا، چاہے اتنا ہی بڑا کام کیوں نہ کرے وہ، یعنی کہ جہاد میں ہی کیوں نہ شرکت کرے، لیکن اگر لغو گفتگو کرتا ہے تو کیسے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اسے جنت ملے گی؟ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی کہ جہاد میں اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کرنے، جنگ احد میں شریک تھا، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا، کتنی فضیلتیں اس کے پاس تھی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ شریک تھا، جنگ احد میں تھا، نوجوان تھا، اس کی فضیلت الگ، بھوکا تھا، پیٹ پہ پتھر بھی باندھا ہوا تھا اس نے، اس کے بعد جب جنگ میں شرکت کرنے کے لیے گیا وہاں شہید بھی ہو گیا، کتنی فضیلتیں اس کے پاس ہے۔ اس کے باوجود جب اس کی ماں نے کہا کہ جنت تجھے مبارک ہو، تو اللہ کے رسول نے کہا تجھے کیسے پتا؟ ہو سکتا ہے یہ لغو گفتگو کرتا ہو سکتا ہے، کرتا نہیں تھا، کہتے ہو سکتا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے لوگ دیکھ لیں کہ کتنا بھی بڑا کام وہ کرتے رہیں، لیکن اگر بیٹھ کے لغو گفتگو کر رہے ہیں، فضول باتیں کر رہے ہیں، تو پھر خیال رکھنا کہ تمہاری یہ تمام نیکیاں کہاں جانے والی ہیں۔ جیسے دیکھ لیا گیا، کسی پہ تہمت لگائی، کسی کی آپ نے غیبت کی، کسی پہ چغل خوری کی، کسی کا بیجا قتل کر دیا، تو قیامت کی ایک روایت ہے وہ بھی سنائیں گے، لیکن کوئی بیچ میں کسی وقت آئے گا تو سنائیں گے، ورنہ ابھی یہ بالا باب رہ جائے گا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کے مفلس لوگ کون ہیں؟ تو لوگوں نے یہی کہا کہ جس کے پاس گھوڑے نہ ہوں، بیل نہ ہو یا مال و دولت نہ ہوگا، نہیں، قیامت کے دن میرے مفلس وہ لوگ ہوں گے ان لوگوں کا جو فضول کام کرتے تھے کہ ان کی نیکیاں جو ہیں ان کے متاثرین کو دے دی جائیں گی، اور اگر پھر بھی کم پڑ گئی تو متاثرین کے گناہ ان کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ کیجیے آپ گفتگو، کریں آپ غیبت، جتنی مرضی آپ غیبت کرتی رہیے، چند دنوں کے لیے، دنیا کی زندگی ایک دن کے لیے جتنی جی چاہے غیبت کیجیے، پھر ہمیشہ کے لیے کیا ہوگا؟ شفاعت کب ملے گی؟ اسی بھروسے پہ بیٹھی ہوئی کہ شفاعت ملے گی۔ تو آیت اللہ دست غیب صحیح تو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اس بھروسے پہ کہ ڈاکٹر مجھے بچا لے گا، زہر کھا لے، کوئی یہ والا کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔
کہ زہر کھا لو ڈاکٹر بچا لے گا تم کو، کوئی نہیں کھاتا۔ تو شفاعت کی بنیاد پہ یہ بہت سے کتنے کیا، اگر جو علم حاصل نہیں کرتا تبھی تو ہمیں پتہ نہیں، ہمیں کیا پتہ کہ کس کس جگہ پہ بتایا گیا کہ ہم شفاعت ہی نہیں کریں گے، ہم شفاعت نہیں کریں گے۔ تو ابھی بتایا نہیں کہ اے علی میں نے جنت کے دروازے پہ دیکھا کہ جنت حرام ہے بخیل پر، آنکھ پر، چغل خور پر، اور بھول گئے۔ حافظے کی بھی دعا مانگیے، اپنے لیے بھی مانگیے کہ میرے لیے بھی، سب مل کے مانگیے۔ بہت بہت بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کی حافظے کا اچھا ہونا، اور علم حاصل کرنے والوں کے لیے، اور مومن تو علم حاصل کرنے والا ہی ہوتا کہ ماں کے گود سے قبر تک علم حاصل کرو، تو اس کا مطلب مومن کے تو حافظہ ہمیشہ اچھا ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ کیا دیکھا ہے؟ چغل خور پر، آنکھ پر، اور جھگڑالو پہ ہے نا۔ اور جھگڑے کے بارے میں کیا اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جھگڑا کرنا مسلمانوں کی شان نہیں ہے، جو ایسا کرے گا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ آ گئی نا بات؟ جو نماز کو صبح حقیر جانے گا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا، حوض کوثر پہ میرے پاس نہیں پہنچے گا، شفاعت نہیں کروں گا اس کے حوض کوثر پہ، خدا کی قسم نہیں کروں گا۔ یہ ہے خدا کی قسم کھا کے کہا کہ نہیں کریں گے، میرے پاس نہیں پہنچے گا حوض کوثر پہ، شفاعت نہیں کریں گے۔ ہم شفاعت کی اس پہ لگے ہوئے، یہ بھی تو پتہ چلے کہ شفاعت کس کی ہوگی یا کس کی نہیں ہوگی۔ شفاعت کی بنیاد پہ آپ گناہ کرتی رہیے گا، ہو سکتا ہے کہ شفاعت کے فریم سے ہی باہر نکل جائیے، پھر کیا ہوگا؟ کوئی شخص اگر تمہیں اپنا عذر پیش کرے اور چاہے جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، تم کو اس کے عذر کو قبول کر لو، ورنہ میں تمہاری شفاعت نہیں کروں گا۔ بہت ساری روایتیں ہیں شفاعت کی، تو ہمیں ہر بات کو سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے سرسری طور پہ۔ اس قیمتی زندگی کو، اس قیمتی زندگی، ہمارے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، سونے اور چاندی اور درہم اور دینار سے زیادہ قیمتی ہماری یہ زندگی ہے۔ کہ دیکھیں جب بندہ مرنے لگتا ہے، جب کوئی بیمار پڑ جاتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو ڈاکٹروں سے خوشامد کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے کہ اس کو بچا لو، ڈاکٹر کہتا ہے بس دعا کرو، اب دعا کرو، میرے بس میں نہیں ہے۔ ایک دن کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا، جا کے زندگی کا وقت ختم ہونے لگتا ہے، ایک دن کوئی آگے تو، لیکن جب وقت ہے تو کیا کرتا کہ برباد کرتا رہتا، فضولیات کرتا رہے۔ ارے کچھ بھی نہیں کر سکتی، کون ہر وقت کتاب لے کے بیٹھا پڑھتا رہے گا، کون ہر وقت نمازیں پڑھتا رہے گا؟ نہیں پڑھی آپ، کون کہہ رہا آپ سے کہ ہر وقت کتاب لے کے بیٹھے؟ آپ تسبیح نکال کے پڑھتی رہیے، گھر میں تسبیح بنائیے اپنی خوبصورت سے تسبیح، محفل میں جائیے انگلی پہ پڑھتی رہیے، عادت ڈال لیجیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا ہم نے کیا پڑھا، کتنا پڑھا۔ ہم بہت سارے ذکر بتائیں گے، بہت ساری کتابیں بتائیں گے، تو آپ دیکھیے گا اس کو، اس میں یاد کیجیے گا، اس کو پڑھنا شروع کیجیے گا، تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی آسان ہو جائے گی۔ آپ کو کیا جمعے کا دن ابھی نکل گیا، کیا آپ کو خبر تھی کہ جمعے کے دن درود پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ نہیں خبر۔ کہ ہمیں پتہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد ہمیں کیا پڑھنا ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد ہمیں کیا پڑھنا ہے، ظہر عصر کے درمیان ہمیں درود پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، کہ کیا پڑھنا ہے، تو اس کا کتنا ثواب بتایا گیا، کیا فائدہ اس کو ملے گا۔ تو ہم ظہر کی جلدی نماز پڑھا اٹھ گئے، ارے کم سے کم ابھی آپ شروع میں ابتدا میں نماز کے ساتھ جتنی تسبیحات بتائی گئی اسی کا ذکر شروع کر دیے تاکہ آپ کی عادت پڑے، اور اس حوالے سے دعا مانگیے تاکہ آپ کے باقی وقتوں میں بھی آپ کو ذکر کرنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ پھر یہ ذکر آپ کو دھیرے دھیرے خود کھسکاتا ہوا لے کے جائے گا، کیونکہ اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے، اللہ کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ حدیث قدسی میں جو توریت حدیث قدسی جو حضرت موسیٰ کے اوپر نازل کی گئی، آپ سوچیے تو، دیکھیے تو کتنی عظیم ترین، یہ کتنا آپ کو بات بتائیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی ذکر کے حوالے سے آئے گی تو آپ کہیے کہ اللہ اکبر، یہ تو ہمیں کب معلوم ہونی چاہیے تھے، کہ ہمیں وہیں معلوم ہونی چاہیے، دنیا میں آنے سے پہلے ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ ہماری ماں اتنا ذکر کرتی کہ جب ہم دنیا میں آتے تو ہمارے خود ہونٹ ہل رہے ہوتے، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوتے، لوگ حیرت کرتے اللہ اکبر یہ کیا ہو رہا۔ ہمارے ائمہ جب اس دنیا میں آتے تو سجدے میں جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے؟ ذکر کرتے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہتے تھے نہیں کہتے تھے؟ ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم بھی ذکر کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں۔ تو حدیث قدسی کے اندر جو توریت ہے حضرت موسیٰ کے اوپر نازل ہوتے ہوئے پروردگار کیا کہتا ہے؟ یہ آسمان بغیر ستون اللہ کے ایک نام سے کھڑا ہے، یہ ہے اللہ کے نام کی عظمت۔ کیا سمجھے؟ یہ آسمان جو ہے کہیں ستون نظر آتا آپ کو آسمان میں؟ تو پھر کیسے باقی کیسے رکا کیسے ہوا؟ کہنا اللہ کے ایک نام کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ یہ ہے اللہ کے نام کی پاور، یہ طاقت ہے، اس سے آپ اپنا کون سا کام نہیں کروا سکتی؟ سارا کام کروا سکتی۔ ارے کم سے کم یہ کام تو آپ کا ہو ہی سکتا ہے کہ آپ کو اللہ کا قرب مل جائے گا۔ بھائی اس سے بھی بڑی بات کوئی ہو سکتی کہ ہمیں کس کا قرب مل جائے؟ کہ اس کا قرب مل جائے جو کائنات کا مالک ہے۔ تو ہمیں تو پتہ نہیں کس کا قرب چاہیے، ایر غیر نتو خیرے کا قرب ہمیں چاہیے، اور اس کا قرب نہیں چاہیے جو سب کا پورے کائنات کا مالک ہے، جو اس دنیا کو پیدا کرنے والا، جو سارے حسن کو، ساری خوبصورتی کو، ساری
لذتوں کو پیدا کرنے والا پروردگار، بس اسی کا قرب نہیں چاہیے اور باقی سب کا قرب چاہیے ہمیں. تو یہ کیا ہے؟ ہماری جہالت و گمراہی ہے. تو کیا بتایا گیا کہ کھڑے ہو یا بیٹھے ہو، محفل میں ہو یا کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جب کرتے رہیں گے، ہم کسی جگہ پہ ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہم ہر وقت نماز کے عالم میں ہوں گے یا ہم کہیں بھی ہوں گے. پھر فرماتے ہیں کہ کیا مولا مشکل کشا کہتے ہیں کہ ذکر الہی عقلوں کا نور ہے. ذکر الہی عقلوں کا نور ہے، یعنی آپ کی عقل میں نور پیدا ہو جائے گا اللہ کا ذکر کرنے سے. پھر کیا فرمایا؟ مولا ہی فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سبحانہ کا ذکر کرتا ہے وہ اپنے دل کو زندہ کرتا ہے. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد دل کو زندہ کرتی ہے، جبکہ اس کی فراموشی دل کو مردہ کر دیتی ہے. اس کی فراموشی دلوں کی موت ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد دل کو زندہ کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل زندہ ہوتے ہیں، جبکہ اس کی فراموش کرنا دلوں کی موت ہے. اچھا، دل کی موت اور دل کی زندگی کی پہچان کیسے ہوگی؟ اب یہ لکھ لیا آپ نے بھائی، اس قول سے کیا نتیجہ نکالے؟ بھائی اللہ تعالیٰ کا ذکر جو کریں گے تو ہمارا دل زندہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو فراموش کر دیں گے تو ہمارا دل مردہ ہو جائے گا. تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا دل مردہ ہو گیا؟ وجہ دل مردہ دل کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ کہ مردہ دل کی کیا نشانی ہے؟ اب ذرا آپ ہم سنائیں گے 2-4، تو اب نشانیاں خود دیکھ لیجیے گا ہمارے میں پائی جاتی کہ نہیں پائی جاتی. کہ جو دل مردہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا، دل مردہ اور کس کس چیزوں سے ہوتا ہے، کیسے کیسے ہوتا ہے؟ نہج البلاغہ میں مولا کیا کریں؟ جس کا تقویٰ کم ہوتا اس کا دل مردہ ہو گیا، اور جس کا دل مردہ ہو گیا وہ جہنم میں جا پڑا. اتنی خوفناک چیز ہے دل کا مردہ ہونا. کارڈ پہ دل بنا کے ادھر ادھر بھیجتی رہی ہے، بس یہی ہے دل کا کام. یہاں دیکھیں کہ دل مردہ ہو گیا تو کیا ویلنٹائن ڈے دل ہارٹ، اتنے گانوں میں ان کو دل دیا ان کو دل لیا، یہ دل وہ دل 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 دل. یہ جسم کا امام ہے، دل جو ہے جسم کا امام ہے. دل کوئی معمولی چیز نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ آنکھیں نہیں، سینوں میں دل اندھے ہیں ان کے، کان نہیں دل بہہ رہے ہیں، گوشے دل سے نہیں سنتے، گوشے دل سے نہیں سنتے. ان کے دل پہ قفل چڑھے ہوئے ہیں سارے والے. قفل چڑھا ہوا دل آپ کارڈ میں بھیجا کیجئے، قفل چڑھا ہوا دل جا رہا ہے تو ہم جانے. اندھا دل بھیجے جا رہا. دل کی پوری کلاس ہو سکتی ہے کہ دل کے اوپر کہ دل ہے کیا، اس کی اچھائی کیا، برائی کیا ہے. اور بیماریوں میں سب سے بری بیماری کس کو کہی جاتی ہے؟ مفلسی بہت بڑی مصیبت کہی جاتی ہے، لیکن جسم کی بیماری اس سے بڑی مصیبت کہی جاتی ہے. لیکن دل کا بیمار ہو جانا کے لیے سب سے بڑی مصیبت، دل کا خراب ہو جانا، بیمار ہو جانا، بگڑ جانا. ہمیں پہچان نہیں کہ ہمارا دل بگڑا یا دل نہیں بگڑا. تو بہرحال نہج البلاغہ کیا مولا کہتے ہیں؟ جس کا تقویٰ کم ہوا اس کا دل مردہ ہو گیا، اور جس کا دل مردہ ہو گیا وہ جہنم میں جا پڑا. زیادہ نہ ہنسا کرو. پھر ایک جگہ فرماتے ہیں رسول اللہ کہ زیادہ نہ ہنسا کرو، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. بہت مزہ آیا ہمیں، ہم لوگ بہت خوش تھے، قہقہہ لگاتے رہے ہم لوگ. وہاں جا کے وہاں کھانا کھانے کے لیے گئے تھے سوراب بورڈ سے آگے ادھر، بہت مزہ آیا وہاں پہ، خوب قہقہے لگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں تمہارا دل مردہ ہو جائے گا، اور بدترین چیز ہے دل کا مردہ ہو جانا. کیونکہ قہقہہ لگا رہے تھے، فضول باتیں کر رہے تھے، ہنسی کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، زیادہ تیر مذاق اور لطیفے چل رہے ہیں. خود بھی کبھی اندازہ لگائیے گا. آپ کچھ دن ذکر الہی کیجئے اور اس کے بعد پھر ہنسی مذاق کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کا دل بھاری بھاری سے ہو رہا ہے، یعنی گناہ کی وجہ سے دل بھاری بھاری سے ہو رہا ہے. آفس کے اندر جن لوگوں کو پتہ ہوتا نا، آفس کے اندر بہت سارے لوگ مذاق کا ذریعہ بنا لیا تھے کہ ان کے ساتھ مذاق ہو رہا، بہت ہنسی ہو رہی. اس کے بعد وہاں پہ جو لوگ تھے کہہ رہے یار بیٹھو توبہ کرتے ہیں، ہم لوگ تسبیح پڑھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. اتنا ہم ہنسے کہیں خدا نہ خواستہ کچھ ہو نہ جائے، یعنی ڈر گئے وہ لوگ زیادہ ہنسنے کے بعد. کہتے ہیں یار ہم لوگ توبہ کرتے ہیں، اللہ معاف کر دے ہم لوگوں کو. اتنا ہم لوگ ہنسے کہ کہیں ہمارے ساتھ کوئی مصیبت نہ آ جائے. خیر اب تو بہت زمانے کی بات ہے، اب کہاں یہ سب ہوتا ہے. تو جتنا ہنسے اتنے خوش ہوتے، اتنے کہتے کہ ماشاء اللہ سے بہت خوش باش ہے ہماری بچی، بہت خوش ہے ہماری.
جتنی دنیا داری فضولیات گناہ میں لگے ہوئے ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی بڑی اچھی بات ہے۔ پھر اللہ کے رسول ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مردوں کی ہم نشینی اختیار نہ کرو، مردہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے گریز کرو۔ جو کسی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ مردہ لوگ کون ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ مالدار جس کی دولت نے اسے سرکش اور نافرمان بنا دیا ہو، وہ مالدار جس کی دولت نے اسے سرکش اور نافرمان بنا دیا ہو۔ ہمیں مالداری چاہیے تاکہ ہم سرکش اور نافرمان بنیں۔ مال اسی لیے تو چاہیے، اور کس لیے مال چاہیے؟ راہ خدا میں دینے کے لیے مال چاہیے، عزیز رشتہ داروں کی مدد کے لیے چاہیے، دین حق کی تبلیغ کے لیے چاہیے۔ مال کس کے لیے چاہیے؟ کس کے پاس مال ہے؟ آپ نے کہاں دیکھا جس کو مال تو چاہیے؟ یا اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی ہے، کچھ ایسے ہنر اس کو دیے ہیں، اس کے نصیب میں مال کو زیادہ لکھا، تو بعض لوگوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مال بڑھتا ہی چلا آ رہا، چلتا چلا آ رہا مال، تو وہ کس کام پہ خرچ کرتا؟ اسی کام کے لیے خرچ کرتا ہو؟ نہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا اس کام کے لیے خرچ کر کہ اپنے عزیز رشتہ داروں کی مدد کر رہا ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا میری امت کے عظیم لوگ وہ ہیں، میری امت کے عظیم لوگ وہ ہیں جو نہ اتنے مالدار ہیں کہ گمراہ ہو جائیں، نہ اتنے فقیر ہیں کہ بھیک مانگے۔ یعنی درمیانے جو لوگ ہیں وہ عظیم لوگ، ان کو کہا ہم کیا عظیم لوگ کہیں گے مالدار آدمی کو؟ غریب آدمی کو عظیم لوگ کہیں گے؟ وہ درمیانی لوگ ہیں۔ میری امت کے عظیم لوگ وہ ہیں۔ دیکھیے کتنی عمدہ روایت ہے، میری امت کے عظیم لوگ وہ ہیں جو نہ اتنے مالدار ہیں کہ گمراہ ہو جائیں، اور اتنے غریب ہیں کہ بھیک مانگے۔ یہ جو درمیانہ راستہ ہے یہ بالکل بہترین راستہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا دنیا میں اتنے داخل نہ ہو جاؤ کہ تمہاری آخرت برباد ہو جائے، اور نہ اتنا اسے چھوڑ دو کہ دوسروں پہ بوجھ بن جاؤ۔ کیا سمجھیں؟ یہ ساری نصیحتیں کی گئی ہیں تو کس لیے کہ دنیا میں اتنے داخل نہ ہو جاؤ کہ تمہاری آخرت برباد ہو جائے، نہ اسے اتنا چھوڑ دو کہ دوسروں پہ بوجھ بن جاؤ۔ جی حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، ہمارا باپ ہم سے تھوڑی کہے گا، اسے معلوم ہی نہیں ہوگا تو کیا کہا، ہم لوگوں کے باپ دادا کہاں کہیں گے یہ ساری باتیں؟ وہ کہیں خوب کماؤ بیٹا، خوب کماؤ، خوب کماؤ، خوب۔ حضرت لقمان نے کہی تھی یہ بات۔ کیا کہا پھر؟ کیا کہا؟ نافرمانی سرکش ایسے لوگوں حماقت والی گفتگو کرنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ جس چیز کے بارے میں کچھ پوچھا نہ جائے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ احمق کی نشانی مولا مشکل کشا بتا رہے ہیں۔ وہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ احمق کی نشانی بتا دیں۔ یہ کیا ہے کہ احمق کی نشانی کیا؟ جس گفتگو بے جا گفتگو، ایسی گفتگو کرتا ہے کہ جس سے اسے کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ پوچھا جا کیا حاصل ہوا اتنی دیر کو؟ حاصل کیا ہونا تھا؟ بس دل بہل گیا، مزہ آیا، بہت مزہ آیا، یہ حاصل ہوا۔ یہ فضول بیٹھے بات کرے، جس سے کچھ حاصل نہیں ہو تو وہ بیٹھ کے گفتگو۔ کیا ایسے بھی آپ کے یہاں گھروں میں اس سے کوئی محفل ایسی بھی جو ہوتی کہ جو چار آپ آگے بیٹھیں تو دو حدیثیں آپ نے سنائی، ایک واقعہ انہوں نے سنایا، ایک تجربے کی بات انہوں نے بتائی، ایک ہوشیار کیا کہ فلاں جگہ یہ دیکھا تو یہ ہو گیا تھا، اب یہ ہم لوگ نہیں کریں۔ یعنی جب وہاں سے اٹھے تو کچھ حاصل، کچھ لے کے اٹھے۔ ہم جب اٹھتے ہیں تو وہاں گنوا کے اٹھتے ہیں، اپنا ایمان کا بہت سارا حصہ جو ہے گنوا دیتے ہیں فضولیات۔ کیا کبھی اب وہ دور رہ گیا، یہ زمانہ رہ گیا کہ ہم ایک جگہ جمع ہو کے کچھ نہیں کرتے؟ ایران کے اندر آج بھی ہوتا ہے، وہاں کے علماء آج بھی یہ والا کام کرتے ہیں، تو مصیبتوں سے بچے بھی وہ۔ پوری دنیا خلاف ہے، کس طرح کی جو سازشیں جو ہیں یہ دنیا والے نہیں کر رہے ہیں ایران کے خلاف، لیکن دیکھیے کہ قائم و دائم ہے یا نہیں ہے، اس کا کچھ سبب بھی تو ہو سکتا ہے۔ سبب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ بعض علماء ہیں کہ گاؤں قریے قریے نکل کے جاتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، کئی لاکھ دفعہ درود کی محفل ہوتی، پھر آگے بڑھ جاتے، پھر وہاں پڑھواتے۔ ان کا کام ہی یہی، وہ گھومتے رہتے ہیں اور یہ کرتے رہتے۔ کیا آپ بھی ایسا کرتی ہیں کہ اپنے گھر میں چند عورتوں کو، چند لوگوں کو جمع کرائیں، ان کے تھوڑے سے چائے پانی اچھی چیزوں کا انتظام کریں ان کو، اور انتظام کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ آج ہم لوگ درود کے سب بہنیں ہم لوگ مل کے جو ہے 5 تسبیح درود کی پڑھیں گے، تو پتہ چلا کہ 1000 2000 5000 دفعہ درود ختم ہو گیا۔ اس کے بعد چائے پانی کی، اس کے بعد سب لوگ رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ تو یہ سلسلہ یہاں کہاں شروع ہے؟ یہاں کہیں ہوتا؟ یہاں تو برتھ ڈے پارٹی، اتنا بڑا بچہ جس کو ابھی کچھ بھی نہیں آتا، یہ بھی نہیں پتا کہ یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد فرما بردار ہوگا کہ نافرمان ہوتا، اس کی برتھ ڈے پارٹی کے اندر لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا، اور کمکمے، یہ خوب شور شرابہ، کتنا گناہ وہاں ہو رہا ہوتا، گانا ہوتا ہے، بجانا ہوتا ہے، سب بے پردہ، سب کزن سے ایک دوسرے کے ساتھ، لڑکے لڑکیاں، خوب موویز بنتی ہے، تصویریں بنتی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ بچہ پیدا ہوا تو اس کے پیدا ہونے پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، کوئی ایسا بات کرے کہ اس میں نصیب والا بن جائے۔ شادی بیاہ کی محفلیں ہو رہی، سب آپس میں جمع ہوتے، یہ شادی کی محفل نہیں ہو رہی ہے، یاد رکھیے کہ شادی کی یہ دو لوگ آپس میں مل رہے ہیں، اب ان کی نسل چلے گی قیامت تک جانے والی، تو تم اس میں کیا کام کرو کہ صرف اور صرف اللہ کی نافرمانی ہو، تو سوچئے کہ کیا آگے انجام ہونے والا۔ ہمیں خوف نہیں پیدا ہوتا، بہت سارا ایسا کام ہوتا کہ جس کے اثرات بہت دور تک جانے والے ہوتے، جب اثرات اس کے دور تک جانے والے ہو تو ہمیں اتنا ہی احتیاط بھی کرنا چاہیے۔ کہاں احتیاط کرتے ہیں؟
ذکر کی محفل نہیں برپا ہوتی. یہ ساری چیزیں ہوتی کہ جو رسم ہو گیا, پیلا دوپٹہ ڈالے ہوئے لڑکے جو ہے ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, سب ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اچھے بھلے لوگوں کے ایک دن پہلے ان کے ہاں جو ہے واز ہوا تھا, واز کے بعد دوسرے دن دوسری طرف ان کے ہاں گانا بجانا چل رہا تھا خوب. اب کوئی نکل کے پوچھنے والا نہیں کہ یہ کیا ہو رہا, کوئی کہنے والا نہیں کہ یہ کیا ہو رہا. مجلس برپا کر لیجئے, پھر دیکھیے کتنے لوگ اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں کہ آواز باہر نہ جائے, اندر نہ جائے, کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. یہ ہمارا معاشرہ. تو اس معاشرے میں ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی حفاظت کا سامان کرنا چاہیے. تو سامان کرنے کے لیے یہی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. ذکر میں کم سے کم پہلی چیز یہی شروع کر دیجیے کہ اپنے گھر کے اندر 2-4 لوگ آپس میں بیٹھ کے بلائیے, رشتہ داروں کو, عزیزوں کو بلائیے کہ ہم ذکر کریں گے. کہ بتائیے کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ برکتیں ہوتی ہیں, ان کو بھی شوق پیدا ہوگا, برکتیں ہوتی ہیں, ہم اپنے گھر میں بھی کریں. اسی طرح سلسلہ ایک کے بعد ایک, چراغ سے چراغ جلتا رہے گا, یہ کام ہوتا رہے گا, آگے بڑھتا رہے گا. تو کیا ہوتا ہے کہ لغو گفتگو کرنے سے, لڑائی جھگڑا کرنے سے, کینہ کرنے سے, کینہ دل میں کینہ مت رکھیے. یہ بھی کیا ہے, دل کو مردہ کر دیتا ہے. کینہ جو ہے دل کو مردہ کر دے گا. دلوں میں ڈالی جانے والی سب سے بری چیز جو ہوتی ہے وہ کینہ ہوتی ہے. مولا کہہ رہے ہیں, مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں کہ دلوں میں ڈالنے والی سب سے زیادہ بری چیز کینہ. یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں کہ دل کو مردہ کر دیتی. تو یہ دل کو, اپنے دل کو مردہ ہونے سے بچائیے اور وہ کیجئے. پھر جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے, اب دیکھیے یہ آخری روایت آپ کو سنائیں گے آج کی, اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے دوسری گفتگو ہوگی اسی سلسلے کی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, بلکہ حضرت علی کی پہلے روایت سن لیجئے. اب وہ یہ میٹر ہے جو چلتا چلا جا رہا ہے, پہچان لے گا کون اللہ کے قریب ہے, کوئی کس کو اللہ نے دھتکار دیا, کس کو اللہ نے اپنے قریب کیا, وہ پتہ چل جائے گا. یہ والی حدیث پر جب تو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے ذکر سے مانوس کیے ہوئے ہے تو سمجھ لے کہ وہ تجھ سے محبت کرتا ہے. جب تو دیکھے, جائزہ لیں, ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ جب تو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے ذکر سے مانوس کیا ہوا ہے تو سمجھ لے کہ وہ تجھ سے محبت کرتا ہے. اور جب دیکھے کہ وہ تجھے اپنے مخلوق کے ساتھ مانوس کیے ہوئے, مخلوق کے ساتھ, خالہ کے ذکر, موانی کے ذکر, چچی کے ذکر, ان کا ذکر, ان کا ذکر, کسی سیاستدان کے ذکر, کسی ایکٹریس کا ذکر, کسی اور کا, یہ فضول باتیں مختلف لوگوں کی بیٹھ کے 1 گھنٹے کے بعد ہم لوگ نکل لیے. ہر وقت یہی ہوتا رہتا ہے. جب تو دیکھے کہ وہ تجھے اپنے مخلوق کے ساتھ مانوس کیے ہوئے تو سمجھ لے کہ تجھے دشمن بنا چکا ہے. تو سمجھ لے کہ تجھے دشمن بنا چکا ہے. مولا مشکل کشا کی روایت ہے, اپنے ذکر سے مانوس کیے ہوئے. ابھی آسان کریں گے, آپ کہیے کب تک ہم زبان ہلاتے رہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. ہلاتی رہیے زبان, کچھ نہیں ہوگا. ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں, ان کا تذکرہ آپ کو آ کے کریں گے, بتائیں گے ایسے لوگوں کو تو دن بھر میں جتنی وہ بڑی مشکلوں سے ان سے پوچھ کے پتہ لگائے کہ کیا پڑھتے ہیں. جو سنا تو سننے کے بعد تو ایسا اندازہ, پھر تو یہ کچھ کرتے ہی نہیں ہوں گے, لیکن وہ سب کچھ کرتے ہیں. کیا نہیں کرتے؟ جی ہاں, رپیٹ کریں. جب تو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ذکر سے مانوس کیے ہوئے ہے, جب تو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ذکر سے مانوس کیے ہوئے ہے تو سمجھ لے کہ وہ تجھ سے محبت کرتا ہے. اور جب تو دیکھے کہ وہ تجھے اپنی مخلوق کے ساتھ مانوس کیے ہوئے تو سمجھ لے کہ وہ تجھے اپنا دشمن بنا چکا ہے. کتنی دیر جو فلمیں دیکھی جاتی ہیں, اسٹار پلس کے ڈرامے آتی, کتنی دیر کے ہوتے ہیں؟ بنا چکا ہے, فوراً دماغ بنا چکا ہے, بند کرو, نکل لیتے ہیں, نہیں دیکھیں گے, بے حد ثواب ملے گا, اٹھ جائیں گے, نہیں دیکھیں گے, یہ فضول آ رہا. انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی چھوٹی موٹی چیز ادھر ادھر ذرا سا دل بہلائے, دوسرا دل ہوا وہ آگے بڑھے. بہت ساری چیز, بہت سارے دین کے کام میں بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جس میں الگ الگ رنگ ہیں, جس میں دل بہلتا رہتا. دین بھائی دنیا کی چیز میں رنگ ہے اور جنت کی چیز میں, آخرت کی چیز میں رنگ ہی نہیں ہوگا, یہ کیسے ممکن ہے؟ آخرت کی چیز میں بہت رنگ ہے. بہرحال یہ والے باب سن لیجئے, کچھ دیر ہے, گھڑی دیکھیے ذرا. ہو گیا, اب کوئی حدیث نہیں بیان کر سکتے, پابندی.
پھر رسول اللہ ہی فرماتے ہیں، نہج الفصاح کی ایک روایت ہے، نہج الفصاح کی روایت ہے، رسول اللہ فرماتا ہے خداوند عالم سے محبت کی نشانی اللہ کے ذکر سے محبت رکھنا ہے، خداوند عالم سے محبت کی نشانی اللہ کے ذکر سے محبت رکھنا ہے۔ اور خدا سے دشمنی کی نشانی اللہ کے ذکر سے دشمنی رکھنا ہے۔ لفظی طور پہ تو کوئی نہیں کہے گا کہ ہم اللہ کے ذکر سے دشمنی رکھتے ہیں، لیکن ادا بھی نہیں کرے گا، ہے نا؟ کون کہے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ دشمن بنا چکا ہے، پیٹھ پہ لکھ کے لگا لیں اپنی، کیونکہ ہم تو اللہ کا ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں، ذکر کرتے ہی نہیں ہیں۔ ذکر کے اقسام جب بتائیں گے تو ذکر آسان ہو جائے گا۔ ابھی آپ کو بتا دیا کہ وہ میاں صاحب جو تھے گھر میں کام میں ہاتھ بٹا رہے تھے، تو ذکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر وہ تسبیح لیے بیٹھے رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ بیچاری مری جا رہی باورچی خانے میں، کام کر کر کے تھکی جا رہی ہے، ایک طرف بچہ رو رہا، وہ پریشان کر رہے، وہ پریشان کر رہے، اماں پریشان کر رہی، ہماری اماں پریشان کیے جا رہے، ابا بھی پانی مانگ رہے ہیں، یہ بھی سب کچھ کر رہا ہے، ہم اپنا آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم دفتر سے آئے۔ کون سا کام تم دفتر سے پہاڑ توڑ کے ہوئے، آئے ذرا اس کا کام کرو، ابھی ذکر شمار ہو جائے گا، تمہارا ذکر میں شامل ہو جائے گا۔ لکھ لیجیے گا، خوبصورت خوبصورت بڑا بڑا لکھیے گا، لکھے پھر اس پہ لگا دیجیے گا، پھر وہ ٹھکائی ہوگی کہ دیکھیے گا آپ کی کہ ہم سے کام کروا رہی ہے، ہم سے ہم تھوڑی کام کروا رہے ہیں اللہ کے۔ تم نوکری کر کے گھر کے اندر داخل ہوتے تو کہا جاتا ہے جب گھر میں داخل ہو تو اہل خانہ کو سلام کرو اور 3 دفعہ قل واللہ احد پڑھو، تمہارے رزق میں وسعت ہوگی۔ حالانکہ تم کام کر کے تو ابھی آ رہے ہو تو تم کو تو بہت آڑا، لیکن رزق میں وسعت کب ہوگی؟ جب گھر والوں کی عزت کرو گے۔ آؤ اہل خانہ کو سلام کرو اور قل واللہ احد 3 دفعہ پڑھو، یہ ذکر کرو تو تمہارے اس کے اندر اضافہ ہوگا۔ تو کہا پہچانو تو کہ اضافہ کیسے ہوگا؟ اور رزق بہترین، بھئی وہ رزق جو چھوڑ کے مر جائے، لاکر میں کروڑوں روپے کا زیور چھوڑ کے مر جائے، وہ آپ کا تھوڑی ہے، وہ تو زبردستی شیطانی دماغ، گمراہ دماغ اپنا اسے سمجھ رہا آپ کا، تو وہ جسے آپ کھا لیں پی لیں کپڑا پہن کے پھاڑ دیں یا جسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، وہ ہے آپ کا، وہ ہمارا تھوڑی جو ہم چھوڑ کے مر جائے یا لاکر کے اندر چلا، وہ ہمارا نہیں ہے۔ تو ہم تو وہ والا رزق چاہ رہے ہوتے ہیں وہ جو چھوڑ کے مر جائیں، وہ والا رزق نہیں چاہتے جو ہمیں مل جائے، جو ہمارے کام آ جائے، جو آگے ہم نے اپنی آخرت کے لیے بھیج دیا، وہ ہے ہمارا رزق۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ملے گا۔ تو ایک درود پڑھیے محمد آل محمد۔ اسی طرح آگے چل کے بہت ساری اور باتیں انشاءاللہ آئیں گی جو بتاتے جائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے آئے گا کہ جی درود پڑھ لیجئے پہلے۔ کس کس جگہ کو جنت کا باغ کہا گیا، کیسے کہا گیا کہ جنت باغ میں جلدی جاؤ، یہاں بیٹھو، کیا ہو، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ بتائیں گے۔ جی کوئی سوال؟ کیا تھی آخری حدیث؟ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محبت کرتا ہے، یہ نشانی بتائی گئی کہ اللہ کے ذکر سے محبت کرتا ہے، مانوس ہو گیا تو سمجھے کہ اللہ اس سے محبت کر چکا ہے۔ اور آگے پھر کتاب کھول کے کہ جب لکھوانا تو لفظ بلفظ لکھوانا پڑے گا نا، لفظ بلفظ لکھوا دیں، پھر لفظ بلفظ لکھوانا پڑے گا نا، مطلب غلط ہو جائے گا۔ پھر آپ کہیں جا کے اسے بیان کر دیجیے تو میری گردن پکڑی جائے گی کہ یہ انہوں نے لکھوایا تھا۔ یہ لکھیے۔